مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. معزز سامعین، انسانی معاشرے میں اور حیوانی معاشرے میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ سوال کیا جائے کسی انسان سے کہ وہ بستیاں جہاں اولاد آدم رہتی ہے اور وہ بستیاں جہاں شیر، چیتا، ہاتھی، گدڑ، لومڑ رہتے ہیں، جس کو جنگل کہتے ہیں، شہر اور جنگل، اس میں کیا فرق ہے؟ تو اتنے فرق ہیں کہ آدمی جتنے بیان کرتے چلا جائے، یہ فرق، یہ فرق، یہ فرق. ایک فرق میں عرض کرتا ہوں، یعنی کئی فرق ہیں، میں اس کو لمٹائز نہیں کر رہا، لیکن انسانی بستیوں میں اور حیوانی بستیوں میں جہاں اولاد آدم بستی ہے، جہاں جنگل کی مخلوقات بستی ہیں، ان میں ایک فرق یہ ہے کہ جنگل کی بستیوں میں رشتے نہیں ہوتے. یہ میری خالہ ہے، پھوپھو ہے، چچا ہے، ماموں ہے، سسر ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے. یہ جو رشتوں کا جال ہے، رشتوں کا سائبان ہے، رشتوں کا شجر سایہ دار ہے، رشتوں کی مقناطیسیت ہے، رشتوں کا ایک گریوٹی ہے، رشتوں کی ایک کشش ہے. یہ ایک خاصہ ہے انسانی معاشرے کا. جس فرد میں اور جس انسانی معاشرے میں یہ خاصہ ختم ہونے لگے، قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہو گئے. بھانجے سے نہیں، بھائی سے نہیں، چچا سے نہیں، ماموں سے نہیں، خالو سے نہیں، پڑوس سے نہیں، سسر سے نہیں. جب رشتے کٹنے لگے اور رشتے ٹوٹنے لگے اور آدمی رشتوں کے کاٹنے میں شیر ہونے لگے اور اس رشتوں کے کٹ جانے کی ندامت نہ رہے، تو پھر قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، ان کی شکلوں کو، لباس کو نہ دیکھنا، یہ جانور ہو گئے. پھر قرآن ایک بات کا اور اضافہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ جانوروں میں تو رشتے ہوتے ہی نہیں، رشتوں کے احساس ہوتے نہیں. آپ کسی شیر سے پوچھیں آپ کی خالہ کون ہے، ماموں کون ہے، چچا کون ہے، پھوپھا پوتے کوئی نہیں. آپ کسی پرندے سے پوچھیں آپ کا بھائی کون ہے، کزن کون ہے، خالہ زاد بھائی کون ہے ہی کوئی نہیں. جنگل کے معاشروں میں درندگی کی ایک بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہاں رشتوں کے بیریئر نہیں ہوتے، رشتوں کی کشش نہیں ہوتی. انسانی معاشرے میں آدمی 100 دفعہ سوچتا ہے یہ میری بہن ہے، یہ بھائی ہے، یہ سسر ہے، یہ چچا ہے، لوگ کیا کہیں گے. یہ جو چیز انسانی معاشرے کو ایک بندھن میں باندھ کے رکھتی ہے، وہ رشتوں کا تقدس ہے، رشتوں کا اہتمام ہے، رشتوں کی پہچان ہے، رشتوں کا حوالہ ہے. جنگل کے کسی جانور کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. سانپ اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے، رشتہ ہی کوئی نہیں. اس لیے جنگل میں کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کے آبرو محفوظ نہیں، جنگلی معاشرے. اور جب انسانی معاشروں میں بھی یہ لت پڑ جائے، یہ عادت پڑ جائے، تو پھر بہت خطرناک معاملہ چلا جاتا ہے. پھر انسانوں کو مشینیوں کے ساتھ، بے جان چیزوں کے ساتھ، کبوتروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی، چونکہ رشتہ جو کوئی نہیں. پھر تنہائیاں مقدر بنتی ہیں، ڈپریشن مقدر بنتا ہے، ایسولیشن مقدر بنتا ہے، بے چینی مقدر بنتی ہے، حوالات مقدر بنتی ہیں، بے رحمی مقدر بنتی ہے، بے دلی مقدر بنتی ہے. جاذبیت اور کشش جو ایک مقناطیس کے اندر ہوتی ہے، آپ ایک جگہ پہ چند چیزوں کے ذرات گرائنڈ کر کے رکھ دیں، ریت، مٹی، سونا، چاندی، پتھر، لکڑی، ان کو مکس کر دیں، اوپر سے آپ ایک مقناطیس گزاریں، تو ان چیزوں میں پڑے ہوئے لوہے کے ذرات آٹومیٹیکلی وہ جو کشش ہے مقناطیس کے اندر، جس کو مقناطیسیت کہتے ہیں، اس کے بل بوتے پہ ان ذروں کے بیچ میں چھپے ہوئے لوہے کے ذرے اٹھ کر اس کے ساتھ چپکنا شروع ہو جائیں گے. انسانی معاشرے میں جو رشتوں کی کشش ہے، یہ قائم رہنی چاہیے. اگر یہ نہ رہے تو پھر بڑی تیزی کے ساتھ ڈھلوان کا سفر شروع ہو جاتا ہے. یہ رشتے محفوظ کب رہتے ہیں؟ جب دو چیزوں کا خیال کیا جائے. میں یہ پھر عرض کر رہا ہوں، کسی انسان کو اپنا قد و قامت ماپنا ہو تو اپنے مکان سے، اپنی گاڑی سے، اپنے گریڈ سے، اپنے قبیلے سے، اپنے عہدے سے، اپنے گریڈ سے، ان چیزوں سے نہ ماپے. یہ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. قد و قامت ماپنا ہو تو یہ دیکھے کہ میرے ساتھ کٹے ہوئے رشتوں کتنے ہیں. میں کتنے، کبھی رات کو بیٹھے قلم کاغذ لے، میں نے کتنے دوستوں سے تعلق توڑا، کتنے رشتوں سے تعلق توڑا، کتنے قریبی رشتوں کے ساتھ تعلق کب سے توڑنا شروع کیا، 10 سال، 15 سال. پھر جب یہ پریکٹس عام ہو جاتی ہے تو پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے خود دیکھا، میں ایک دیہات سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے ہاں لمبے کٹے ہوئے رشتے کی مدت ہو جاتی ہے، 30 سال سے میں نہیں بولا، 15 سال سے نہیں بولا. اس لمبی مدت کو فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ہمارا 30 سال سے بول چال کوئی نہیں.
تیسری جماعت میں پڑھتے تھے، تختی کی بنیاد پہ لڑائی ہوئی، پھر نہ اس نے بلایا نہ میں نے بلایا، اب 40 سال گزر گئے۔ تو انسانی معاشرے میں سب سے زوال یہ ہوتا ہے کہ رشتوں جیسی عظیم چیز کو سنبھال کر معاشرہ بننے کی بجائے رشتوں کے مدت کی طوالت کو کٹے ہوئے کو ماتھے کا جھومر بنایا جائے۔ ہم 20 سال سے ہم نے کبھی نہیں بلایا۔ جب یہ روش تو میں یہ کہہ رہا تھا کسی آدمی کا اپنا مقام دیکھنے کے لیے لٹمس پیپر یہ ہے، تھرمومیٹر یہ ہے کہ رات کو قلم کاغذ لے اور بے نیاز ہو کر اپنا وکیل بن کر جج بن کر اپنا جج بن کر اور جج بھی احتساب کا بن کر دیکھے کہ میں نے آج تک بلوغت کے بعد شعور کے بعد کتنے رشتوں کو توڑا اور کتنے توڑے ہوئوں کو جوڑا اور کتنے جوڑنے کی کوشش کی۔ رشتوں سے رشتے پہچان ہوتے ہیں انسانی معاشرے کی۔ جنگل میں اور پرندوں میں اور مچھلیوں میں اور فضاؤں میں یہ حص ہی نہیں پائی جاتی، اس لیے ان کے درمیان کوئی نظام ہی نہیں چلتا۔ حلت اور حرمت کا نظام ہمارے پاس ہے، یہ محرم ہے، یہ غیر محرم ہے۔ یہ جو رشتوں کی کیٹیگرائزیشن ہے، تقسیم ہے، یہ انسانی معاشرے میں ہوتی ہے۔ اب معاشرے میں یہ رشتے کیسے قائم رہیں؟ یہ سب سے قیمتی متاع ہے، یقین جانے، سونا، چاندی، رقبہ، پیسہ، عزت، اناپ، ان سب سے خرب گنا قیمتی چیز رشتے ہوتے ہیں۔ رشتہ بچ جائے، 2-4 مربے چلے جائیں، سودا سستا ہے۔ 5 مرلے بچا لیے، بھائی چلا گیا، بہن چلی گئی، ماموں چلا گیا، چچا چلا گیا، اس آدمی کے خسارہ یافتہ ہونے میں نقصان کوئی نہیں، اس لیے کہ جنازہ رشتوں نے پڑھنا ہے، دعائے خیر رشتوں نے کرنی ہے، قبر میں رشتوں نے اتارنا ہے۔ کبھی زمین یا گھوڑا یا ٹریکٹر یا جانور یا مکان یا کوٹھی، انہوں نے کبھی نہ دعائے خیر کرنی ہے، نہ اصال ثواب کرنا ہے، نہ دعائے مغفرت کرنی ہے، نہ جنازہ پڑھنا ہے، نہ غسل دینا ہے، نہ کفن دینا ہے، نہ کندھا دینا ہے، یہ پھر کسی اور کے پاس چلے جائیں گے۔ اقبال کی ایک نظم ہے کہ تکرار تھی مزارع و مالک میں ایک روز، ایک دن مالک اور مزارع، زمین کا لینڈ لارڈ اور زمین کا کاشت کرنے والا، ان میں آپس میں بحث چل رہی تھی۔ دونوں یہ کہہ رہے تھے میرا مال ہے زمین، وہ یہ کہہ رہا تھا زمین میری ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا زمین میری ہے۔ دلیل کیا دے رہے تھے؟ کہتا تھا وہ کرے جو زراعت اسی کا کھیت۔ مزارع کہہ رہا تھا میں، میرا باپ، میرا دادا، میرے بیٹے، ہماری ہڈیاں گھل گئیں، بڑھاپا آ گیا، خون جگر لگایا، تمہارے فصلوں کو نکالا، اس لیے مالک ہم ہیں۔ کہتا تھا یہ کہ عقل ٹھکانے تیری نہیں۔ جو مالک تھا وہ کہنے لگے کبھی ہل چلانے سے، گوڑی دینے سے، سپرے کرنے سے، کھاد دینے سے، نگہداشت کرنے سے آدمی لینڈ لارڈ بنتا ہے۔ جائے پٹواری سے پوچھ، تحصیلدار سے پوچھ، میرے نام ہے۔ تو اقبال کہتا دونوں لڑ رہے تھے۔ کہتا تھا وہ کرے جو زراعت اسی کا کھیت، کہتا تھا یہ کہ عقل ٹھکانے تیری نہیں، پوچھا زمیں سے میں نے ہے کس کا مال تو، کہنے لگی مجھے تو ہے اس بات کا یقین۔ اقبال کہتا میں نے کہا مزارع کے دلائل چھوڑو اور مالک کے دلائل چھوڑو، زمین سے پوچھو، اصل وجہ نزاع تو ہے نا، تو کس کی ہے؟ پوچھا زمیں سے میں نے ہے کس کا مال تو، کہنے لگی مجھے تو ہے اس بات کا یقین۔ وہ دلائل مزارع اور مالک کے دلائل ختم ہو گئے، اب دلیل دے رہی ہے زمین۔ پوچھا زمیں سے میں نے ہے کس کا مال تو، کہنے لگی مجھے تو ہے اس بات کا یقین۔ مالک ہو یا مزارع شوریدہ حال ہے، بیوقوف ہیں، جو زیر آسماں ہے وہ دھرتی کا مال ہے۔ کہنے کے پاگل ہیں، کہتے ہیں میری، میں کسی کے نہیں، سارے میرے ہوتے ہیں۔ احمد پور سیال کے پاس ایک دیوانہ رہا کرتا تھا، پتہ نہیں زندہ یہ فوت ہو گیا، عرصہ گزرا، میں نے ایک دفعہ اس کی فریاد سنی تھی، روڈ کے کنارے مٹی کھاتا رہتا تھا۔ احمد پور سیال میں سیال رہتے ہیں، وہ پھر آپ گزر رہے ہیں، میں گزر رہا ہوں، ہاتھ پکڑتا اپنائیت کے ساتھ، جیسے واقف ہے، کیا حال ہے، خیریت ہے، تو آدمی ایک دم کے لیے ٹھٹک جاتا کہ اس درجے کی اپنائیت اور اعتماد۔ پھر وہ کسی سیال کا نام لیتا، وہ یہ کہتا ہے یہ زمین میری ہے، وہ یہ کہتا ہے زمین میری ہے، پھر ایک کہکا لگاتا، آسمان کی طرف رخ کرتا، ہاتھ چھوڑتا اور کہتا زمین کسی کی نہیں، سارے زمین کے ہیں، اور جا تو بھی مجھے پاگل کہے گا جس طرح وہ سیال مجھے پاگل کہتے ہیں۔ تو یہ جن چیزوں کی خاطر رشتے توڑے جاتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی لانگ لائف میرے ساتھ چلے گا؟ عقل کی میزان پہ، لاجک کے ترازو پہ تولیں، ان میں سے کوئی غسل دے گا، کوئی کفن دے گا؟ عرصہ گزرا میں حج پہ جا رہا تھا تو ایک دوست نے مجھے کہا بیت اللہ پہ جب پہلی نظر پڑے تو میرے لیے ایک دعا کرنا، تو میں نے کہا دعا بتاؤ، کہنے لگے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ میں نے کہا میں نے ایسے ضد میں آ گیا، میں نے کہا مجھے بتاؤ تو میں کروں گا۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ ایک حاجی ڈراپ ہو گیا اور اس نے اپلائی کر دیا، وہ اس حج میں آ گیا، تو ہم سفر ہو گئے، ہم ایک ہی کمرے میں ٹھہرے۔ تو میں نے رات کو جب ہم پہنچے کمرے میں، اگلی صبح ہم نے طواف کرنا تھا، میں نے کہا وہ دعا اب خود مانگ لینا، کہنے لگے نہیں آپ مانگو گے۔ میں نے کہا پھر دعا بتاؤ۔ اس نے کہا دعا یہ ہے کہ مجھے بننے کے ساتھ بننے ملانے کا مرض ہے، یہ دیہاتی جانتے ہیں۔ میں نے کہا کیا مقصد؟ کہنے کہ میرے کو 351 یا ایسی کوئی فگر بتائی، 1 رقبہ ہے
اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ سال کے بعد جب ساتھ والے 5 ایکڑ بک رہے ہیں، ادھر ایکڑ بک رہا ہے، جیسے ڈیجکوٹ میں کہیں دکان بک رہی ہے، ساتھ والا پلاٹ بک رہا ہے، ساتھ والی فیکٹری بک رہی ہے، اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں بننے سے بننا ملانا۔ تو کہنے لگے وہ جو ساتھ والا رقبہ بکتا ہے تو میرے زبان میں جو 350 یا 51 ایکڑ کی خوشی نہیں ہوتی، ساتھ والے 6 ایکڑوں کا لالچ آ جاتا ہے کہ یہ بننے سے بننا ہے، چلو مجھے مل جائے گا، فائدہ ہو جائے گا۔ کہنے کہ میں بیٹھا تھا ایک دفعہ اپنے گھر میں، تو میرے پاس آیا پراپرٹی ڈیلر، اس نے کہا رانا صاحب بڑے آسانی سستا ایک رقبہ بک رہا ہے، اتنا آسان ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اگر تم چاہو تو وقت پہ لے دیتا ہوں، سستا دام ہے، مجبور ہے وہ بڑا سستا دام ہے۔ جیسے پراپرٹی والوں کا مزاج ہوتا ہے خریدنے والے کو اور جنت دکھانا، بیچنے والے کو اور راز دینا۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا کتنے؟ اس نے کہا 13 ایکڑ یا 17 ایکڑ۔ میں لالچ میں آ گیا۔ ہمارے علاقے کا ایک ایم پی اے تھا، میں ایم پی اے کے پاس کیا، میں نے کہا مجھے کچھ پیسے چاہیے، تو ان دنوں خربوزے کا یا تربوزے کا موسم تھا، ان 2 فصلوں میں سے ایک کا نام بتایا۔ وہ 150-200 ایکڑ میں اس نے خربوزے یا تربوزے لگائے ہوئے تھے، تو وہ بکنے کا موسم آ رہا تھا۔ اس نے اس کو کہا کہ مجھے، میں کہنے گیا ایم پی اے کے پاس، تو میں نے اس کو کہا مجھے 10 لاکھ روپے دو۔ اس نے کہا رانا صاحب خیریت ہو، 10 لاکھ کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا وہ بننے کے ساتھ میرا رقبہ نہیں، وہ 13 ایکڑ فلاں برادری کا ہے، وہ بیچ رہے، وہ شہر شفٹ ہو رہا ہے، تو وہ بڑے اونے پونے بھاؤ اور وقت بھی کافی مل رہا ہے، اور 10 لاکھ بیانہ دینا ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی، اور ایم پی اے نے، اور بیٹے کو کہا چیک بک لاؤ۔ چیک بک لایا اور اس نے چیک بک پہ 10 لاکھ جو اماؤنٹ مانگی لکھی، میرے حوالے کی، اور ساتھ رانا صاحب بننے سے بننا ملنا کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی دعا مانگنے کا موقع ملے تو دعا مانگنا، اللہ بننے سے بننا ملانے والا مرض تیرے اندر سے نکال دے ورنہ ذلیل ہو کے مر جائے گا۔ کہنے لگے وہ بات ایسے تیر کی طرح اندر لگی کہ بننے سے بننا لگنا تو کبھی ختم نہیں ہوگا، آگے راوی تو نہیں آ جائے گا، آگے بحر الکاہل تو نہیں آ جائے گا، آگے K2 کی چوٹی تو نہیں آ جائے گی، آگے بحر اوقیانوس تو نہیں آئے گا، آگے پھر بننا پڑا، 13 ایکڑ کے بعد پھر بننا پڑا، پھر بننا پڑا، پھر بننا پڑا، تو بننا تو ختم نہیں ہوگا۔ تو انسانی معاشرے کا جو اصل حسن ہے وہ ہے رشتوں کو سنبھالنا۔ رشتے کیسے سنبھالے جائیں؟ جو خوبصورتی ہوتی، جو آدمی کو لذت ماں سے ملتی ہے، خالہ سے ملتی ہے، پھپھو سے ملتی ہے، یقین جانو ناظرہ ریاض میں چلے جائیں آپ، یہ نیاگرا فال پہ چلے جائیں آپ، بڑے بڑے برف پوش چوٹیوں پہ چلے جائیں، بڑے حسین مناظر میں چلے جائیں، UK اور امریکہ گھوم کے آ جائیں، جو مزہ انسان کو خالہ سے پاس بیٹھ کے ملتا ہے، پھپھو کے پاس بیٹھ کے ملتا ہے، جگری یار کے پاس بیٹھ ملتا ہے، انسان اپنی جنس کے ساتھ قرار پاتا ہے، کسی دوسری جنس کے ساتھ انسان کو قرار نہیں ملتا۔ آپ نے کبھی دیکھو فضا میں پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں تو کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑے گا، کبوتروں کی ڈاروں کے بیچ میں کبھی فاختہ کبھی طوطا نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اپنی جنس کے علاوہ دوسری جنس کے ساتھ آدمی کو قلبی ہمدردی نہیں ملتی۔ آپ دیکھ لیں فاختیں اڑ رہی ہیں، میں اگلے دن اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا، تتلیاں اڑ رہی تھیں، میں نے دیکھا ایک تتلی سفید کلر کی، اس پہ بلیک کلر کی آئیز بنی ہوئی نا پروں کے بیچ میں، تو میں نے کہا ایک ہے دوسری ہونی چاہیے، تھوڑی دیر بعد دیکھا تو 3-4 فٹ کے دوسرے پھول پہ دوسری تتلی بیٹھی تھی، تو تتلی ایک ہوگی دوسری ہوگی، فاختہ ایک ہوگی دوسری ہوگی، کبوتر ایک ہوگا دوسرا ہوگا، تو یہ اپنی جنس کے ساتھ سکون حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح انسان کو سب سے زیادہ سکون اپنی جنس سے ملتے ہیں، اور جو رشتے کاٹنے کا مہر ہوتا ہے وہ اپنے سکون کو روز بروز کم ہو رکھا رہتا ہے۔ ایک آدمی سے میری لڑائی ہوگی، اب وہ ولیمہ میں نظر آئے گا تو میرے لیے ولیمہ ایسے ہے جیسے میں جنازے پہ آ گیا، اس کو دیکھتے ہی BP شوٹ کر جائے گا۔ ایک آدمی سے میری ٹسل ہے اور بڑی شدید ٹسل ہے، میں گھر سے باہر نکلا کسی فنکشن، راستے میں وہ نظر آ گیا، اس کا دیکھتے ہی میرے اندر سارا پارا چڑھ جائے گا۔ تو جو آدمی رشتے کاٹنے میں شیر ہے، فیاض ہے، سخی مزاج ہے، وہ اپنے لیے اذیتیں، اپنے لیے پریشانی، اپنے لیے تکلیفیں، تو رشتے سنبھالے کیسے جائیں؟ اس کے لیے 2 چیزیں، حقوق و فرائض کا تعین کیا اسلام نے۔ جس طرح پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں اور 2 پروں پہ اڑتا ہے، کبوتر باز جانتے ہیں جب کبوتر رکھتے ہیں 2 پروں کے بیچ میں سے پر نوچ لیتے ہیں، وہ کبوتر اڑتے ہیں، ہواؤں کا پریشر نہیں بنتا اور نیچے گر جاتے ہیں، تو وہ پر نوچ لینے سے پریشر نہیں بنتا، پرواز نہیں کر سکتے، جب پر اڑ جاتے ہیں تب تک وہ یوزڈ ہو جاتے ہیں، کبوتروں کے ساتھ مل کر اسی ڈربے میں اسی کوٹھی میں رہنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح انسانوں کے 2 پر ہیں جس سے انسان اڑتے ہیں، ایک حقوق ایک فرائض، ایک ڈیوٹی ایک رائٹ۔ انسانی رشتوں کو اگر بچانا ہو اور ڈپریشن سے بچنا ہو، تھانوں سے بچنا ہو، حوالاتوں سے بچنا ہو، ٹینشن سے بچنا ہو، بے چینی سے بچنا ہو، اضطرابیت سے بچنا ہو، سیمابیت سے بچنا ہو، بے قلی سے بچنا ہو، بے نیازی سے بچنا ہو، اور جنگلی معاشرے سے بچنا ہو، آپس میں ٹکراؤ سے بچنا ہو، تو اس کا طریقہ ایک خوبصورت یہ ہے کہ اپنے حقوق و فرائض کا علم حاصل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں تجارت کرتے پوچھا کرتے تھے اپنے بازار میں کہ تمہیں اے بازار میں بیٹھنے والوں تمہیں اپنے حقوق و فرائض کا پتہ ہے؟ اگر حقوق و فرائض کا نہیں پتہ تو لوگوں کی دنیا برباد کرو گے، اپنی آخرت برباد کرو گے۔
ناقص مال دے دو گے، ملاوٹ والا مال دے دو گے، دھوکے والا مال دے دو گے، جھوٹ سے مال دے دو گے، قسم سے مال دے دو گے، تو لوگوں کو 2 نمبر مال دو گے تو ان کو ناقص مال جائے گا تو ان کا معدہ خراب ہوگا، جگر خراب ہوگا، گردہ خراب ہوگا، اور تمہاری قبر خراب ہوگی، حشر خراب ہوگا، پل صراط خراب ہوگا، میزان خراب ہوگا۔ اور وہ کیسا تاجر ہے جو 4 پیسے اکٹھے کر کے دوسروں کے حوالے کر جائے اور اپنے لیے قبر جہنم سے اور انگاروں سے بھر لے۔ تو رشتوں کے جال بچھو ہمارے، جب آپ یہ کون ہے، یہ دوست ہے، یہ کون ہے، یہ ماموں ہے، یہ کون ہے، یہ خالہ ہے، یہ کون ہے، یہ پھوپھا ہے، یہ کون ہے، یہ سسر ہے، یہ کون ہے، یہ میرے بھائی کا بیٹا، بھتیجا، فلاں فلاں۔ تو ان رشتوں کو سنبھالنے کے لیے آدمی کو آخری درجے تک قربانی دینے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ آپ اندازہ کریں مدینہ منورہ ہجرت ہوئی تو اللہ کے محبوب نے لوٹے پیٹے قافلے جو 500 کلومیٹر طے کر کے مکہ سے مدینہ گئے، اب ان کے پاس گھر نہیں تھا، ان کے پاس مکان نہیں تھا، ان کے پاس ذرائع معاش نہیں تھے، ان کے پاس مویشی نہیں تھے، ان کے پاس تن کے کپڑے اور پاؤں کے جوتوں کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ تو پھر آپ نے کہ حکیمانہ پالیسی اختیار کی۔ تاریخ انسانی میں وہ حکیمانہ پالیسی آج تک نہیں ملتی، وہ تھا آپ نے مواخات کا نظام متعارف کروایا۔ ایک مہاجر کو پکڑا کہ یہ بھائی لوٹا پیٹا قافلہ دین کو بچانے کے لیے اور تم تک دین ٹرانسفر کرنے کے لیے لمبے پینڈا کر کے آئے۔ انہوں نے عرض قرآن کو چھوڑا، انہوں نے مبدأ کائنات کو چھوڑا، انہوں نے بیت اللہ کو چھوڑا، انہوں نے حتیم کو چھوڑا، انہوں نے مطاف کو چھوڑا، انہوں نے زمزم کو چھوڑا، انہوں نے جنم دھرتی کو چھوڑا، اور اتنی بڑی قربانیاں نظریاتی جذباتی قربانی کر کے تم تک پہنچے۔ اب یہ لوٹے پیٹے ہیں، یہ کیا کریں؟ بھیک مانگیں، دیمیں کریں، چوریاں کریں، ڈکیتے کیا کریں؟ اس کا آبرومندانہ طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک مہاجروں کو پکڑتے، ایک اس انصاری کو پکڑتے، اور دونوں کہتے لو محمد تمہارے درمیان مواخات کا نظام قائم کرتا، تو یہ اس کا بھائی بن جاتے۔ اس کو کہتے تھے نظریاتی بھائی، نظریاتی بھائی۔ تو سعد بن ربیع رضی اللہ مدینہ کے انصار تھے، عبد الرحمن بن عوف مکہ کے مہاجر تھے، یہ ایک عرب پتی مہاجر تھے، وہ خرب پتی انصار تھے۔ تو آپ مواخات کراتے ہوئے لوگوں کا معاشی کیفیت، لوگوں کی پس منظر، لوگوں کی سماجی حیثیت، لوگوں کی ذہنی حیثیت، لوگوں کی عمر کی حیثیت، ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے تھا کہ جوڑ پورا بیٹھ سکے، ایسے نہ ہو کہ 4 دن کے بعد کڑ شروع ہو جائے۔ عبد الرحمن بن عوف امیر تھے اور سردار تھے، سعد بن معاذ امیر تھے اور سردار تھے، آپ نے اس کو بھائی بنا دیا۔ اب یہ رشتہ قائم ہو گیا مواخات کا، جنم کا رشتہ نہیں ہے، پیٹ کا رشتہ نہیں ہے، خون کا رشتہ نہیں ہے، نسب کا رشتہ نہیں ہے، نظریے کا رشتہ ہے، اور آج قائم ہو۔ پہلے ممکن ہے سعد بن معاذ جانتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کو یا نہیں، یا عبد الرحمن بن عوف جانتے ہیں سعد بن معاذ کو نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پتہ نہیں پتہ، لیکن پھر آپ نے ان دونوں کو بھائی بنا دیا۔ اب یہ بھائی بننے کے رشتے کو سنبھالنے کے لیے سعد نے ہاتھ پکڑا عبد الرحمن بن عوف کا کہ اپنے باغ میں لیا کہ یہ ایک باغ میرا، یہ دوسرا باغ میرا، تم میرے بھائی ہو اور رشتے کو قائم رکھنا ضروری ہے، لہٰذا ایک باغ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، تمہاری ملک کرتا ہوں، اس میں سے جس کو چاہو تم لے لو۔ اور دوسرا اس نے کہا تمہاری بیوی ساتھ ہے، یہ کہنے لگے نہیں لا سکا، راستہ تھا، پرخطر تھا، اندھیرا تھا، چھپ چھپا کے آئے، زگ زیگ راستے تھے، میں کیسے لاتا؟ صنف نازک تھی، وہ پریشان ہوتی، پھر کہنے لگے وہ 2 بیویاں میری بیٹھی ہیں کھجوروں کے جھنڈ کے نیچے، کھجوریں گری ہوئی تھی، اکٹھی کر رہی تھی، ان میں سے جو تمہیں پسند ہے اس کی طرف اشارہ کرو، لیفٹ رائٹ پہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں، وہ عدت پوری کرے گی 4 مہینے 10 دن کی اور تمہاری بیوی بن جائے گی۔ یہ تھا رشتوں کو سنبھالنے کا ایک نظریہ، اور یہ نظریہ کن کی بنا پہ تھا؟ جو چند دن پہلے یا چند گھنٹے پہلے جو رشتہ قائم ہوا، اس کو کہتے ہیں نظریاتی رشتہ۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کے ذیل میں تفسیر ماجدی میں لکھا ہے، مولانا عبد المجید دری آبادی میں، اخن عربی میں بھائی کو کہتے ہیں، اخ بھائی کو کہتے ہیں، اس کی 2 جمع ہیں، اخوان، اخوتن، اخوان، مصر میں ایک تنظیم بھی ہے الاخوان، سید قطب شہید حسن بنا شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو اخ کی 2 جمع ہیں، اخوتن اور الاخوان۔ اگر اخ بھائی ہو، اخون بھائی ہو نسبی خون کا، میرے اور میرے اس کی ماں باپ ایک ہوں، تو اس کے لیے جمع آئے گی اخوتن۔ اگر بھائی ہو نظریات کا کہ اس کا میرا رب ہے، کہ اس کا میرا دین ہے، کہ اس کا میرا قبلہ ہے، کہ اس کا میرا نبی ہے، کہ اس کی میری کتاب ہے، نظریے کا رشتہ ہو لیکن خون کا رشتہ نہ ہو، تو نظریاتی رشتے کے لیے اخون کی جمع اخوان آتی ہے۔ اب یہ جو مدینہ کے مومن جا کے بنے یہ اخوان تھے، اخوتن نہیں تھے، اور جو اخوتن ہے اس میں 2 آ جاتے ہیں، میرا نسبی بھائی بھی ہے، میرا نظری بھائی بھی ہے، اور مدینہ کے جو بھائی تھے وہ نظریاتی بھائی تھے، نسبی بھائی، خونی بھائی نہیں تھے۔ تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوتن، مومن تو سگے بھائیوں جیسے ہیں، جمع وہ اخوتن لایا، اخوان نہیں لایا، انما المؤمنون اخوتن، مومن تو سگے بھائیوں کی طرح ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اگر بھائیوں میں اونچ نیچ ہو جائے، بول بلارا ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، گپ شپ میں اونچ نیچ ہو جائے، تو پھر باقی لوگ خاموش تماشائی نہ بنے، اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں اور ان کے درمیان وہ زخم کو ہیل اپ کریں، درڑوں کو فل کریں، تعلقات کو قائم کریں۔ اگر تم نے ان کے نہ کرا
واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، ڈرو اللہ سے اور تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اگر تم نے دو لڑے ہوئے بھائیوں میں صلح نہ کروائی تو کل لڑے ہوئے بھائی اپنی اسٹرینتھ بنانے کے لیے اس کو اپنے ساتھ ملائیں گے، وہ اس کو اپنے ساتھ ملائیں گے، اور تمہیں اس ایندھن کے لیے اس آگ کے لیے بطور ایندھن استعمال ہونا پڑے گا، اور پھر وہ پھٹن بڑھتے بڑھتے بستیوں کو آگ میں جلا کے بھسم کر دے گی۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کا اگر انالیسس کیا جائے تو وہ شروع میں ملکوں میں نہیں تھی، شروع میں بر اعظموں میں نہیں تھی، شروع میں کروڑوں انسان، شروع میں دو افراد کے درمیان جنگ کا آغاز، بول بلا رہے بلیک کیٹ کے نام پر دو افراد کا ہوا، ایک شہزادے کو پکڑ لیا گیا۔ اگر اس کو ہیل اپ کر دیا جاتا تو یہ منظر نہ دیکھنا پڑتا جو پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 میں جاری رہی، یا دوسری جنگ عظیم 1939 1945 میں جاری رہی، یہ خوفناک سمانہ دیکھنا پڑتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسانی معاشرے میں سب سے زیرک، دانا اور خوبصورت انسان وہ ہے جو رشتوں کو سنبھالنے کے لیے آخری درجے تک جاتا ہے۔ رشتہ بچنا چاہیے، جس طرح ایک آدمی خدا نہ خواستہ ایک آدمی کو کینسر ہو گیا کسی بازو میں، کینسر ہو گیا کسی ٹانگ میں، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ گھٹنے تک ٹانگ کٹنی پڑے گی ورنہ جسم چلا جائے گا، تو وہ کہے گا یہ کاٹو، کہ پیسے دینے پڑیں گے 4 لاکھ کا، لو معذور ہونا پڑے گا، معذور دردیں برداشت کرنی پڑیں گے، کروں گا، انجیکشن لینا پڑیں گا، 4 مہینے 2 مہینے ہسپتال کے تب متعفن ماحول میں رہنا پڑے گا، رہ لوں گا۔ اب یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ ٹانگ کٹوائی، 4 لاکھ دیے، 1.5 مہینہ رہا، گھر سے دور رہا، اذیت برداشت کی تاکہ جان بچ جائے۔ تو جان بچانے کے لیے ہاتھ کاٹنا پڑے، پاؤں کاٹنا پڑے، کٹتے کٹتے ایک آدمی کٹوا، لیکن اس طرح رشتے بچائے جائیں، تعلق بچائے جائیں، اس کے لیے انا کی قربانی، پیسے کی قربانی، رقبے کی قربانی، جذبات کی دینی پڑے، دیتے رہو، رشتے بچائے جائیں۔ تو یہ کائنات کا زیرک، دانا اور دانش مند انسان ہے جو رشتوں کو بچا لیتا ہے۔ اور ایک آدمی چائے گرم کرنی ہے، اس کے پاس 10 ارب روپے کے نوٹ پڑے ہیں یا 10 کروڑ کے نوٹ پڑے ہیں، اور وہ چائے گرم کرنا چاہتا ہے تو نوٹوں کو آگ لگا 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 کر چائے گرم کر لیتا ہے، 10 کروڑ روپے یا 10 لاکھ روپے جلا کے چائے کا کپ تیار کر لیتا ہے، اور جا کے کہتا ہے کہ میں چائے کا کپ تیار کر لیا۔ تو ہر آدمی کہے گا نادان انسان ہے، 10 لاکھ کو جلا کر 1 کپ چائے بنا لی، تو اس کو کون عقل مند کہے گا؟ 5 مرلے لے لی اور سگا ماں جائے بھائی کٹ گیا، 2 بھینسیں لے لی اور ماں جائے کٹ گیا، 1 ایکڑ لیا لے اور جنم جنم کی کھیلنے والی بہن کٹ گئی، تو یہ کہا جائے گا جیسے 10 کروڑ روپوں کو آگ لگا کر چائے گرم کرنے والا نادان ہے۔ اس طرح اور لیا جن کی خاطر لیا، کل کیا وہ ان کے پاس لانگ لائف رہیں گے؟ تو ان میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے ساتھ فار ایور رہے گی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اس کے ہاتھ سے بھی چھوٹ جائے گی۔ تو رشتوں کو بچانے کے لیے 2 چیزوں کا خیال رکھا جائے، ایک یہ ہے کہ میری ڈیوٹیز کیا ہیں، دوسرے میرے رائٹس کیا ہیں، یعنی میرے حقوق کیا ہیں، میرے فرائض کیا ہیں۔ یہ 2 پر ہیں رشتوں کے، ہر آدمی کو جاننا چاہیے، 2 رشتوں کے پر ہیں۔ حقوق میں آدمی سست ہو اور فرائض میں آدمی چست ہو۔ اگر آدمی رشتے بچانا چاہتا ہے تو راز کی بات عرض کر رہا ہوں، حقوق طلب کرنے میں کوئی بات نہیں، کوئی بات۔ میرے دن ایک آدمی نے، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ، حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے، انہوں نے ایک آدمی کو کہا کہ ایک آدمی ان کے پاس ہے کہ تمہارے باپ جعفر کے نے میرے باپ کے پیسے دینے تھے، اس نے کہا بسم اللہ لے لو۔ کتنے حضرت جعفر طیار غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر تھے کہ تم اس، ایک آدمی ہے جابر بن عبداللہ، یہ کوئی ایسا نام تھا دوسرے صحابی کا، کہ میرے باپ کی بیاض میں لکھا تھا تمہارے باپ نے میرے باپ کے 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ دینے تھے۔ انہوں نے کہا جب چاہو لے لو۔ 2-4 دن بعد آیا، اس نے کہا جی وہ اس میں غلطی لکھا تھا، لکھا یہ تھا کہ میرے باپ نے تمہارے باپ کے دینے تھے۔ کہنے کہ میں نے معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا میں نے معاف نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا پھر جب چاہو، جیسے چاہو، جن شرائط پہ چاہو، جتنا چاہو دے لو۔ یہ ہے اصل رشتے بچانے کا نظام، کہ آدمی اپنے حقوق میں سست ہو۔ یعنی وہ حق تھا عبداللہ بن جعفر کے باپ کا 2 لاکھ 4 لاکھ، انہوں نے کہا جب چاہو، یہ سستی کا مظاہرہ ہے، جب چاہو دے دینا۔ اور انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ جعفر نے دینے ہیں، غلط فہمی سے کہا، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تو اپنے فرائض میں چست ہو اور حقوق میں سست ہو، یہ رشتوں کو بچانے کا ایک راز کا نسخہ ہے جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اس لیے کائنات میں کوئی انسان ایسے نہیں جس کے حقوق و فرائض کا تعین اسلام نے نہ کیا ہو۔ اور پھر یہ ترغیب یہ دی کہ حقوق میں، مانگنے میں، لینے میں سست رہو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اور دینے میں اتنے چست بنو، اتنے تر و تازہ بنو کہ کہو اگر میں نے دوں گا۔ تو یہ رشتے بچانا یہ انسانی معاشرے کا حسن ہے۔ رشتے جب ذبح ہونا شروع ہو جائیں تو پھر انسانی معاشرہ دھیرے دھیرے جنگل بن جاتا ہے، اور پھر وہ جو کہتے ہیں نا شعر کہ جنگل میں شام شہر میں بستے ہیں آدمی، سانپوں سے بچ کے آئیں تو ڈستے ہیں آدمی۔ یہ اسی ماحول کے لیے کہ شہر کے ماحول میں بھی سانپ 100 قسموں کے ہیں، جوگیوں پھیرا ادھر بھی ایک ویرانے کے بعد۔
شاید جنگل کا سانپ اگر کسی کو ڈنگ مارے گا تو ایک سانپ ایک ڈنگ مارنے کے بعد ایک آدمی مر جائے گا، لیکن دوسری جنگ عظیم میں 6 اگست 1945 کو جب ڈنگ مارا امریکہ نامی سانپ نے جاپان کے ہیروشیما کے اوپر، تو کتنے لوگ اس ایک ڈنگ کے عوض 6 اگست 1945 کو کتنے لوگ مارے گئے۔ دوسرا ڈنگ مارا امریکہ نامی سانپ نے جاپان نامی ناگاساکی پر، تو 9 اگست 1945 کو کتنے ڈاکٹر صاحب کتنے مارے گئے؟ عطار بانی صاحب کتنے آپ اندازہ کریں کہ کتنے لوگ مارے گئے؟ تو اتنے تو لکھوں کہا سانپ مل کر بھی نہیں مار سکتے انسانوں کو جتنا امریکہ نامی سانپ نے ایٹم بم مار کر 6 اگست کو اور 9 اگست 1945 کو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بستیوں کو برباد کر دیا۔ تو جب سانپ بھی جیسے جنگل میں سانپ شہر میں بستے ہیں، آدمی سانپوں سے بچ کے ہیں تو ڈستے ہیں آدمی۔ ہمارے یہاں اس وقت معاشرے میں ہر قدر رو بزا ہوا، جس طرح پت جھڑ کا موسم آتا ہے نا، تو ہر شاخ آہستہ آہستہ خالی ہوتی، ننگی ہوتی، برہنہ ہوتی اور بے برگ و بار ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ شاخیں ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ شاخ جس پہ پتے نہ ہوں، سبز رتیں نہ ہوں، پھول نہ ہوں، غنچے نہ ہوں، ہریالی نہ ہو، شادابی نہ ہو، تو اس پہ بیٹھے ہوئے پنچھی بھی اداس ہو جاتے ہیں۔ پرندے خالی شاخوں پہ بیٹھ کر بڑے اداس ہوتے ہیں، ان کی ساری چمک، لہک، دیک، نغمہ، خوشنوائی وہ پتوں کے ساتھ ہوتی ہے، پھولوں کے ساتھ، پھلوں۔ تو اسلام کے پودے پہ اس وقت بحثیت مجموعی پت جھڑ کا موسم آیا ہوا ہے، خزاں کا موسم آیا ہوا ہے۔ اس خزاں کے موسم ایک موسم یہ ہے کہ ہم بڑی بے نیازی کے ساتھ رشتوں کو پامال کرتے چلے جا رہے ہیں، اور رشتوں کو جوڑنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے محبوب اپنی زندگی میں مسجد نبوی کے اندر جب نماز کی امامت نہیں چھوڑتے تھے، ایک موقع پہ نماز کی امامت چھوڑ دی، ایک موقع پہ مسجد، اور پھر حضرت بلال کو کہا عصر کی نماز یا ظہر کی نماز تھی، ابن ماجہ کی روایت ہے، عصر یا ظہر کی نماز تھی، اپنے حضرت بلال کو بھیجا کہ جاؤ ابو بکر کو کہو میں آج مدینہ میں ہوتے ہوئے مسجد نبوی میں آ کر جماعت نہیں کروا سکوں گا، تم جماعت کرو۔ اور وجہ کیا تھی؟ 2 قبیلے تھے مدینہ میں، ان 2 قبیلوں کے درمیان پھٹن ہوگی، بول بلارے ہو گئے، ناچاکیاں ہوگی، اور پھر نفرتوں کا پانی دونوں کے بیچ میں تیزی سے چل نکلا، اور پھر سخت لہجے، سخت تیر تلوار نکل ہے۔ تو پھر اللہ کے محبوب پتہ چلا، فرمایا اگر فوراً بند نہ باندھا گیا، دریا کا بند اگر ٹوٹے اور فوراً اس کو ہیل اپ نہ کیا تو پانی دائیں بائیں سے مٹی کو گراتا بڑے بڑے شگاف کر لیتے ہیں۔ شیخ سعدی کی روایت ہے کہ شروع میں پانی کا چشمہ نکلے پہاڑوں سے تو سوئی کا نوک دبا دو تو شاید چشمہ بند ہو جائے، اس کو دھار نکلتی ہے، اور اگر اس کو وقت دے دو تو پھر اتنا پھیل جائے کہ ہاتھی پہ چڑھ کر بھی اگر آپ عبور کرنا چاہو تو نہ کر سکو۔ تو آپ پتہ چلا کہ 2 قبیلوں میں اونچ نیچ ہوگی، تو آپ فوراً وہاں سے بلال کو لیا، اس قبیلے کے درمیان پہنچ گئے اور ان کو جا کے کہا کیا مسئلہ ہے؟ تمہارا کلمہ ایک، نبی ایک، رسول ایک، کتاب ایک، اور یہ پھٹن جو بھی اس لیے کہتے ہیں نا اختلاف اور لڑائی 1000 خوبیوں کے ساتھ بھی اس اتفاق سے بدتر ہے جس اتفاق میں 1000 خامیوں، یا دوسرے الفاظ میں آپس کا اتفاق 1000 خامیوں کے باوجود بھی اس اختلاف سے بہتر ہے جس میں 1000 خوبیوں۔ اتفاق خود اتنی بڑی خوبی ہے کہ 1000 خامیاں اس کو گہنا نہیں سکتی، اور آپس کی پھٹن لڑائی خود اتنی خامی ہے کہ 1000 خوبی، جس طرح لاش کو 1000 خوشبوؤں کی سپرے بھی دیدہ زیب اور پرکشش اور جاذب نظر اور محبوب نہیں بنا سکتی۔ ایک ڈیڈ باڈی، اس کو اچھا کپڑا پہناؤ، خوشبوئیں دو، اس کو نہلاؤ دھلاؤ، کنگھی کرو، پف بنا دو، لیکن پتہ چل جائے لاش ہے تو اس 1000 کاوشیں بھی لاش کو دیدہ زیب اور پرکشش اور جاذب نظر نہیں بنا سکتی۔ اس طرح آپس میں پھٹن آ جائے تو آپس کے پھٹن کی 1000 خوبیاں بھی آدمی میں لطف پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ پھٹن خود اتنا بڑا نقصان ہے۔ تو آپ علیہ السلام اس کے پاس چلے گئے، قبیلے 2 کے پاس، کہا تمہارا کیا مسئلہ، لڑائی کیوں ہوگی؟ پھر انہوں نے بتایا، پھر آپ نے انہوں نے صلح کرائی۔ آپ نے محسوس کیا کہ ابھی کچھ گتھیاں اور کچھ گانٹھیں باقی تھیں جن کو کھولنا تھا، اتنے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، عصر کا نماز یا ظہر کا نماز۔ تو آپ نے حضرت بلال کو بھیجا کہ جا کے ابو بکر کو کہو جماعت کرائے مسجد نبوی میں۔ یہ صلح کی طرف اور انسانی رشتوں کے جوڑنے کی طرف ایک بلیغ اشارہ ہے کہ امام کائنات مدینہ منورہ میں ہوتے مسجد نبوی کی امامت کو ترک کر دیا صلح کروانے کی خاطر۔ ہمیں یہ اسوہ ملا کہ رشتوں کو جوڑنے کے لیے نبوت کہاں تک چلی جاتی ہے، اور ہم رشتوں، اس لیے بیچ میں بار بار قرآن مجید میں جو سورہ حجرات ہے نا، اس کا نام سورۃ الاخلاق بھی ہے، یعنی بعض صورتوں کے کئی نام ہیں، اس طرح سورۃ الحجرات کا قدیم مفسرین نے دوسرا نام لکھا سورۃ الاخلاق۔ اس میں جو سورۃ ہر ایک چیز کو ایک دفعہ کہا گیا، یا جو الذین لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا من ولا نساء میں، اس طرح ایک دم 6 باتیں 2 آیتوں میں ایک دفعہ کی گئی، لیکن ایک بات کو 2 آیتوں میں 2 دفعہ کیا گیا۔ وہ کیا تھا؟ انما المؤمنون اخوۃ، یہ جو فاصلحوا بین اخویکم، یہ صلح کراؤ، اس کو 2 آیتوں میں بیان کیا گیا، اور 6 باتوں کو 2 آیتوں میں بیان کیا گیا۔ اس سے مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک صلح کتنا اہم چیز ہے۔
اس لیے کیوں کہ صلح سے رشتے قائم ہو جاتے ہیں، اور جب رشتے قائم ہو جاتے ہیں، تعلق قائم ہو جاتے ہیں، تو جنگلی معاشرہ پھر دوبارہ انسانی معاشرے کا روپ لے لیتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اور حدیث پاک میں وضاحت کے ساتھ انسانی رشتوں کا تعین کیا گیا کہ یہ تمہارا جو رشتہ بیٹھا فلاں آدمی، اس کے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں۔ حقوق کے معاملے میں لیزی ہو جائیں، سست ہو جائیں، اگنور ٹالریٹ کریں، اور فرائض کے معاملے میں ایسے چاروں شانے بھاگیں اور کوشش کریں کہ میں نے اس میں کمپرومائز نہیں کرنا۔ ہمارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں تو رشتوں کو جوڑا جائے۔ سب سے پہلا رشتہ جس سے ہمیں زیادہ واسطہ پڑتا ہے وہ والدین کے ساتھ ہے۔ والدین اس کائنات کا بنیادی اکائی ہے، بنیادی اکائی۔ قرآن مجید کہتے ہیں والدین سے رشتہ جوڑو، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی، کسی بھی کفریہ عقائد کے مالک ہوں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ نے کہا جب ہجرت کر کے مدینہ گئی کہ میری ماں مشرکہ ہے، اور وہ آتے فرمایا ماں تو ہے نا، اس کے عقیدے کے اختلاف، اس کے نظریے کا اختلاف، اس کے تیرے جنم دینے کی حقیقت سے تو انکار تو نہیں کر سکتی۔ ماں باپ کے 4 احسان ایسے ہیں جو دنیا کے کسی انسان بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر 4 احسان نہیں ہیں۔ یہ پہلا احسان حملتہ کرہا، دوسرا وضعتہ کرہا، تیسرا فصالہ عامین، چوتھا کما ربیانی صغیرہ۔ یہ میں نے آیات کے ٹکڑے پڑھے۔ ماں کا پیٹ میں اٹھا کے چلنا، ماں کا ولادت کے وقت موت کو سامنے رکھ کر پیدا کرنا، ماں کا 2 سال تک سینے کا دودھ دینا، اور باپ کا 15-20 سال تک اینٹیں اٹھا کر، روڑی اٹھا کر، صبح سے شام تک دکان بیٹھ کر کمائی کر کے، چیزیں لا کے، پیسے لا کے، کھانے لا کے، بچے کے وجود میں انویسٹمنٹ کرنا۔ یہ 4 احسان ایسے ہیں جو ماں باپ کر چکے ہیں۔ شریعت اگر نہ بھی کہتی ماں باپ کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنے میں، تو عقل کافی تھی ان احسانات کی وجہ سے۔ آپ جن دوستوں کی خاطر ماں باپ سے ترک تعلقات کرتے ہیں، ان کو کہو 3 دن کے لیے گھر ٹھہراؤ، 3 دن کے لیے کپڑے دھو کے دو، 3 دن کے لیے شو پالش کرو، 3 دن کے لیے نہانے دو، 3 دن کے لیے کھانا دو۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماں اور دوست جس کی خاطر تعلق، تو پہلا رشتہ جس سے جوڑا جائے۔ ماں باپ کے عظیم ہونے کے لیے ماں باپ ہونا کافی ہے۔ ماں باپ کے محبت کے لیے، ماں باپ کے ادب کے لیے، ماں باپ کی خدمت کے لیے ماں باپ ہونا کافی ہے، کسی اور چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ماں باپ پڑھے لکھے ہوں، ماں باپ نیک ہوں، ماں باپ پارسا ہوں، ماں باپ مسلم، نہیں ان کے تعلق نہیں۔ اس کے لیے سمپل تمہارے ماں باپ ہیں کا ادب کرو، ماں باپ ہیں کا محبت کرو، ماں باپ ہیں کا خدمت کرو۔ یہ 3 چیزیں بلا مشروط ہیں۔ 4تھ ون اور لاسٹ ون وہ مشروط ہے، وہ ہے ماں باپ کی اطاعت کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں کہیں شرک کرو تو شرک نہ کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن ادب میں کمی نہ کرو، محبت میں کمی نہ کرو، خدمت میں کمی نہ کرو۔ یہ 3 چیزیں مسلم ہیں اور یہ بلا مشروط ہیں۔ یہ رشتہ اگر قائم رہے تو معاشرہ قائم رہتا ہے، یہ رشتہ اگر ٹوٹ جائے تو معاشرہ شدید بکھراؤ کا۔ ہمارے یہاں یہ ایک جملہ چلتا ہے سب ماں کی دعا ہے، سب ماں کی دعا ہے۔ یہ غلط جملہ ہے، ماں باپ کی دعا ہوتی ہے، ماں باپ کی۔ جانوروں میں نسب ماں کی طرف سے چلتا ہے، انسانوں میں نسب باپ کی طرف سے چلا کرتا ہے۔ میں ابن عبد المطلب ہوں، آپ نے فرمایا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں آمنہ کا بیٹا ہوں۔ جانوروں کے معاشرے میں نسب ماں، اس لیے آپ یورپ میں چلے جائیں تو وہاں نسب نامے میں ماں کا نام درج ہوتا ہے، باپ کا نام درج ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہی کوئی نہیں باپ کون ہے۔ آپ کسی جانور خریدے جائیں، گھوڑی، یہ بھینس، یہ کٹی، یہ گائے، تو جانور دیہاتی لوگ اس کی ماں کا نام ذکر کریں گے، باپ کا نام ذکر نہیں کریں گے۔ تو فقہائے اربعہ، ائمہ اربعہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ عظمت میں باپ زیادہ ہے، عقیدت میں ماں زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ ماں کی دعا ہے، ماں کی دعا ہے، یہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ دنیائی عیسائیت میں وہ کہتے ہیں کہ سارے کام ماں مریم کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ان کا عقیدہ ہے ماں مریم عزت دیتی ہے، ماں مریم کی نظر سے خیر ملتی ہے، ماں مریم کی نظر سے صحت ملتی ہے۔ وہ ان کے نزدیک ماں، ان کا جو مشرکانہ عقیدہ ہے، وہ اللہ کے سارے اختیارات مریم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے ماں مریم کی دعا، ماں مریم کی دعا، پھر دھیرے دھیرے مریم چھوڑ دیا، ماں کی دعا، ماں کی دعا، ماں کی دعا۔ پھر دیکھتے دیکھتے ہمارے یہاں سیاسی مغلوب معاشرہ رکشوں کے پیچھے، ٹرکوں کے پیچھے، ٹینکیوں کے پیچھے، نعت خوانوں کی زبان پر ماں ماں ہوگی۔ ان سے پوچھو کہ کیا ماں بنتی اگر باپ نہ بنتا تو؟ فقہا کا اجماع ہے کہ عظیم فیصلوں میں قول فیصل باپ کرے گا۔ شادی کہاں کرنی ہے، مکان کہاں بنانا ہے، جائیداد کہاں لینی ہے، رقبہ کون سے کرنا ہے، یہ فیصلے عظیم ہیں۔ عظمت والے فیصلوں میں قول فیصل باپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ محبت کے فیصلوں میں، عقیدت کے فیصلوں میں، اپنائیت کے فیصلوں میں، پیار کے فیصلوں میں ماں غالب ہوگی، چونکہ قدرت نے مینوفیکچرنگ اس طرح کی ہے۔ اس لیے یہ ماں باپ کی دعا، ماں باپ دونوں ملے تو کام چلتا ہے۔ عظمت میں باپ، پھر اس لیے فرمایا اوسط و ابواب الجنت، جنت کا بہترین دروازہ، اوسط میں نا درمیانی،
بہترین جنت کا دروازہ باپ کی اطاعت کے ساتھ چھپا ہوا ہے جڑا، اس لیے کسی بنیاد پر اس رشتے کو زخمی نہ ہونے دیا جائے۔ ایک صحابی سے اس کے باپ نے پیسے مانگے تو بیٹے نے بتایا ابا میں نے بچوں کا خرچہ یہ ہے، بیوی کا خرچہ یہ ہے، گھر خرچہ یہ ہے، گراسری کا خرچہ یہ ہے، کراکری کا خرچے بتائے۔ تو باپ کو بڑا صدمہ پہنچا کہ میں نے تیرے وجود پہ جو انویسٹمنٹ کی تھی یہ اس لیے کی تھی کہ جب میرا وجود کمائی کے قابل نہیں رہے گا تو پھر میری انویسٹمنٹ تو واپس لوٹا دے گا، میں تو سائلنٹ پارٹنر ہوں، میں نے تمہیں عزت دی، کھانا دیا، شناخت دیا، وجود دی، پہچان دیا، چھت دی، مکان دی، نخلستان دے، پہاڑی وادیاں دی۔ اب جب بدن پہ اب میری جاگیرداری ختم ہوتی ہے، میرے بیٹے تیری بوڑھی سواری ختم ہوتی ہے، تو اب میرے جب وجود کی آزاد تعاون نہیں کرتے تو میں ماضی کی انویسٹمنٹ مانگ رہا ہوں، میں کون سا تم سے خیرات مانگ رہا ہوں۔ تو صحابی نے آگے بیٹے نے یہ مسئلہ، تو پھر اس صحابی کے دل پر بڑی چوٹ پڑی۔ انہوں نے پھر دل میں خیالات میں کچھ اشعار کہے کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا، تیرے بچپنا دیکھو، تیرے جوانی دیکھو، میں نے تو پھر جبریل وہ شکایت کرنے کے لیے صحابی باپ اللہ کے محبوب کے پاس حاضر ہوا۔ ابھی آیا نہیں تو جبریل پہلے آ گئے کہ یا رسول اللہ بڑا دکھی باپ آ رہا ہے، اس لیے کہ بیٹے نے اپنے میراث میں، اپنے سرمایہ میں، اپنی انویسٹمنٹ میں جو کہ بچوں نے نہیں کیا تھا، بیوی نے نہیں کیا تھا، بیوی کو تو ایک پلا بڑھا اور ایک تیار شدہ ایک شوہر ملا، اس تیار کرنے میں 22 سال میں، 20 سال میں، 25 سال میں ساری انویسٹمنٹ دودھ کی پہلی دھار سے لے کر رخصتی کے شادی کے آخری لمحے تک ساری انویسٹمنٹ اندھوں کی طرح باپ نے کی ہے، اور اب یہ آنے والی نسلوں کی بنیاد بنا کر گزری نسلوں سے منہ پھیرتا ہے۔ تو جبریل آئے تو کہا اللہ کے نبی دیکھو یہ کیسا کر رہا ہے، تو پھر آپ نے اس کا دامن پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ بہترین مال کا حقدار ماں اور باپ ہوتے ہیں، رشتوں کو سنبھالا جائے، اور ماں باپ دوسرا جو رشتے ہوتے ہیں وہ اولاد ہوتی ہے، اولاد اس کو سنبھالا جائے۔ چھوٹی چھوٹی بات، اولاد اگر اللہ کی نعمتوں کو تقسیم گنے جائے تو گننا ممکن نہیں ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، لیکن اگر گنی نعمتوں میں سے 10 ٹاپ کی نعمتوں کو 10 ٹاپ نعمتیں اگر شمار کی جائیں، 1 2 3 4، یعنی اللہ کی خرب نعمتوں میں سے 10 نعمتوں کو اگر بے عطا شامل کیا جائے تو ان 10 نعمتوں میں علماء امت کا اجماع ہے کہ بیٹوں کو بیٹیوں کو لانا پڑے گا۔ یہ 10 ٹاپ 10 نعمتوں میں آ جاتی ہیں۔ نبی نبوت کے بعد کہتا ہے حبلی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، نبی کو نبوت، زکریا علیہ السلام کو نبوت مل چکی ہے، پھر کہتے ہیں اللہ بیٹا دے، بیٹی دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ تو اللہ جب بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، تو آپ کو خربوں نعمتوں میں ٹاپ 10 نعمتوں میں اللہ نے اولاد دی۔ آنکھ بھی ہے، بینائی بھی، زبان بھی ہے، گویائی بھی، کان بھی ہے، سماعت بھی، ہاتھ بھی ہے، پکڑ بھی، دماغ بھی ہے، تفکر بھی، دل بھی ہے، پورا ایک بنا سنورا لگا بندہ خوبصورت ایک عمدہ فیکٹری تیار کر کے دے دی۔ اب چھوٹی چھوٹی بات پہ بیٹے کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، گالی دینا، لعن طعن کرنا، ڈیگریڈ کرنا دوستوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں یہ نہیں آتا کہ اولاد سے پیار کرو، حدیث میں آتا ہے اکرموا اولادکم، اولاد کی عزت کیا کرو، اس لیے کہ اولاد جنت کی پھول ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام انس کہتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوا، آپ گلی میں جا رہے ہیں تو آپ صحابہ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کہتے ہیں فلاں دیوار کو ہاتھ لگا کہ جو پہلے مجھے ہاتھ لگائے گا میں اس کو یہ انعام دوں گا، تو بچے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جو بیچ میں ڈیفالٹر ٹائپ بچے ہوتے ہیں وہ آدھے سفر سے واپس مڑ آتے ہیں، آدھے سفر سے، تاکہ جلدی ہاتھ لگائیں اور انعام کے مستحق ہوئیں۔ وہ جانے والے جو اصل بچے تھے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ زیادتی کی، یہ بچے پیسے لینے کے لالچ میں جلدی آ کے ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو حتیٰ کہ مدینہ کی گلیوں میں اللہ کے محبوب مکمل بچوں میں چھپ جاتے اور کہیں سے نظر نہ آتے، اوپر بچے یا رسول اللہ پہلے میں نے ہاتھ لگایا، یا رسول اللہ پہلے میں نے ہاتھ لگایا، بچے اوپر انعام کے لالچ میں آپ کے ہاتھ کو، جسم مبارک کو، سر مبارک کو، پاؤں مبارک کو پکڑے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے میں انعام دیتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں پھر بیچ میں آ کے ہم کھینچتے، تو آپ اندر سے کہتے ہیں اللہ کے بندو یہ جنت کے پھول ہیں، پنکھڑیاں بکھر جائیں گی۔ یہ تو کامن بچوں کے بارے میں نبوت کا اسوہ تھا، جو گلی محلے کے اپنی نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کو چھوٹی چھوٹی بات پہ ذلیل کرنا، تلخ لہجہ دینا، ماتھے پہ آنکھ رکھ کے بولنا، بلکہ سر کی چوٹی پہ آنکھ رکھ کے باتیں کرنا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ بھی بچوں کا حق ہے کہ بچوں سے محبت کیجیے اور بچوں کا احترام کیا جائے، بچوں کی رائے کو، اس کو بڑا بننے کی کوشش کیجیے، اس کو بڑھائے۔ میں آج ایک جگہ بیان کر رہا تھا کہ ایک آدمی کہنے لگا میں جب گھر میں آتا ہوں تو ہر چیز سہم جاتی ہے۔ میں نے کہا درندوں کے آنے پہ ہر چیز سہم ہی جاتی ہے، اب گھر میں کوئی بولا کتا آ جائے، گھر میں کوئی چیتا آ جائے، گھر میں کوئی سانپ آ جائے تو ہر چیز ڈر نہیں جاتی۔ تم باپ ہو، تم شوہر ہو، تم دوست ہو، تم محبت کرنے ہو، تم مربی ہو، تو تمہارے آنے پہ سہم جانا، یہ سہم جانا درندوں کے لیے تو قابل فخر بات ہے، باپ کے لیے ہے کہ میں آتا ہوں ہر چیز لپٹ جاتی ہے مجھے۔
ایک آدمی کہنے لگا کلین شیف کہنے لگا کہ میں آتا ہوں تو بچے مجھے چمٹ جاتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں چلتا امی آئے ابو آئے تو وہ ماس میں کے لپٹ جاتے ہیں. تو کسی نے یوں جگت مار دی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ماما آ گئی ماما آ گئی. تو بعد میں ٹٹول تو پتہ چلتا ہے کہ ماما نہیں ہے یہ تو بابا ہے، لیکن وہ ماں سمجھ کے چمٹ جاتے ہیں. اس لیے کوشش کی جائے کہ بچوں سے پیار کیا جائے، بچوں کو اعتماد میں لے جائے، بچوں سے گپ شپ کی جائے. بچے جب ڈسٹینس پہ جاتے ہیں تو اس میں بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ بچوں سے محبت نہیں ہوتی. اس لیے جب بچوں کے بچے لے کر گود میں ہم پیار کر رہے ہوتے ہیں تو پھر درمیانی بچے کہتے ہیں کاش بابا ایک دن ہمیں بھی پیار سے لے کے بیٹھتے ہیں. پھر اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ تم خوش قسمت ہو دادا تم سے پیار سے بات کر رہے ہیں، ہم سے تو دادا نے کبھی عمر بھر پیار سے بات ہی نہیں کی، جب بھی کی چیرنے پھاڑنے. یہ نہ کیا کریں. یہ لقمان حکیم کا بیٹا انم قرطبی کے بقول مشرک ہے، اعتقادی مشرک ہے. لقمان حکیم کے بارے میں دو رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ وہ ولی کامل ہیں. ولی کامل ہونے میں دوسری رائے کوئی نہیں، کیونکہ خود اللہ نے ان کی باتوں کو سیمپل کے طور پر قرآن مجید میں ڈسپلے کیا. لقمان یہ کہہ رہا تھا. اب اس میں دو رائے، وہ نبی تھا یا ولی تھا، لیکن ولی کامل انتہا کا ہے. تو وہ اپنے بیٹا قرطبی کے بقول لقمان کے بیٹے کا نام انم ہے. انم اعتقادی مشرک ہے، جیسے ہندو مشرک ہیں یا جیسے مکہ کے مشرکین تھے وہ مشرک تھے. اب لقمان ان کو سمجھا رہا ہے. تو لقمان کا اعتقادی مشرک کو سمجھانے کا انداز کیا تھا؟ تو قرآن پہلے لقمان کا انداز نقل کرتا ہے، پھر لقمان کی بات نقل کرتا ہے. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یا بنی اقم الصلاۃ. اب دیکھو نا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں گفتگو کے آغاز میں نے کہا بھائی دوستو، پھر پوری گفتگو درمیان میں اگر میں ہر جملے کے بعد بھائی دوستو تو آپ کو ایک ایریٹیشن شروع ہو جائے گی، بے چینی ہو جائے گی. یہ آپ نے کیا کہہ رکھا ہے، وقت ضائع کر رہے ہو. ہم جو وقت نکال کے ہیں تو ایک ہی جملہ بھائی دوستو بس ایک دفعہ کہہ دے سفیشینٹ ہے. لیکن لقمان حکیم کا ہر یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی انہا ان تک، یا بنی اقم. تو یہاں یہ جملہ بے چینی پیدا کیوں نہیں کرتا؟ اصل اللہ بار بار لقمان کا اسلوب گفتگو بتا رہے ہیں کہ یا بنیہ میں جو مٹھاس ہے، جو شیرینی ہے، جو شہد پن ہے، جو لطافت ہے، جو ملامت ہے، جو صباحت ہے، جو ملاحت ہے، دنیا کی کوئی زبان یا بنیہ کے اندر چھپی ہوئی شیرینی کو زہر نہیں کر سکتی. اللہ 3 دفعہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا بے شک انم مشرک ہو، باپ بے شک لقمان ہو، لیکن محبت کا بیچ میں مثالہ ڈالنا لقمان نہیں بھولتا، تم کیوں بھول جاتے؟ اکثر دینداروں کے اولاد کا دین سے دور ہونے کا سبب دینداروں کا بات لینا لقمان کی، لہجہ لینا فرعون کا، نتیجے میں اولاد متنفر ہو جاتی. ایک تو یہ سبب ہے کہ ہم لہجہ لقمان کا لیتے ہیں، بات لقمان کی. نماز پڑھا کر. میں سرگودا کے مضافات میں تھا، باغوں کے علاقے میں تو جماعت میں تھا، تو ایک آدمی اپنے بیٹے کو پکڑ کے لایا، مجھے اب بھی یاد ہے، اس نے یہاں ہاتھ ڈالو تو اس کا قمیض پہ. مجھے کہنے لگا پروفیسر صاحب کتے دے پتر نماز نہیں پڑھتا. میں ہکا بکا ہو گیا. میں نے کہا دیکھ لو یہ ہے وہ لقمان کا لہجہ یا فرعون کا لہجہ ہے. میں نے کہا کس کا بیٹا ہے؟ کہنے کہ میرا پوتر ہے. میں نے کہا کتا کون ہویا؟ کہنے کہ میں نے کہا اندازہ کر لو. میں نے اس کا تھوڑا سا سرجری کی نا، یعنی اس کی انجینئرنگ کی. کتے دا پوتر نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا کہندا پوتر ہے؟ کہا میرا پوتر ہے. میں نے کہا مبارک ہو، تیرا مقام تو طے ہو گیا نا. یعنی میں یہ کہہ رہا تھا کہ لقمان اب ہم میں سے کوئی مقام لقمان تک نہیں آ سکتا. ہمارا بیٹا کسی کا انم کی طرح مشرک نہیں ہو سکتا. لیکن جب انم کے لیے یا بنیہ کا اسلوب ہے تو میرے بیٹے کے لیے یا بنیہ بین کیوں ہو گیا؟ ایک تو سبب یہ ہے ہم اولاد کی عزت نہیں کرتے. جن لوگوں کو یہ نعمت نہیں ملی ان سے پوچھیں کس طرح بھرے پورے گھر ڈین کی طرح کاٹ کھانے کو آتے ہیں. دن کو رات نظر آتی ہے، بہار خزاں نظر آتی ہے، اولاد نہ ہو. اور اولاد سے ہم کتنے فوائد لیتے ہیں؟ اگر اولاد کے فوائد اگر ہم سیاسی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، ذہنی، جسمانی، روحانی گننا شروع کریں تو ایک لمبی فہرست ہے جو بذریعہ اولاد. میں اور ایک دفعہ ایک دوست ہیں، وہ گجر میرے دوست ہیں، وہ ہم جا رہے تھے دونوں گاڑی پر. وہ بیٹھتے ڈرائیونگ، میں کار چلا رہا تھا، وہ بیٹھتے فرنٹ سیٹ پر. ان دنوں وہ ڈپریشن میں پریشان ہیں، ان دنوں شاید وہ تصدیق نہ کر سکے، تو میرے ساتھ جا رہے تھے. تو اچانک ایک فون آیا تو وہ میں نے دیکھا ان کا لہجہ بڑا بے نیاز ہو گیا، بڑا پریشان. میں نے کہا یہ بے نیاز لہجہ اور اجنبی لہجہ. جب فون بات کر چکا میں نے کہا چوری صاحب یہ بیٹے سے بات ہو رہی تھی؟ کہنے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا آپ کے لہجے کے مٹھاس سے. کہنے کہ ہاں پتر نال گل ہو رہی تھی. اس نے سمجھا ہی نہیں. اگر کسی کا بیٹا آ جائے تو ہم وارے جاتے ہیں، اپنا بیٹا آ جائے تو ایسے ماتھے پہ ادھر آئے، اس کا قصور کیا ہے؟ یہ تیرا بیٹا اور یہ بہت بڑا قصور ہے، واقعی اس قصور کی سزا اس کو ملنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت میں اکرموا اولادکم، اولاد کی عزت کرو، محبت کرو. جنت کے پھول ہیں. اللہ کی ٹاپ 10 نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے
کہ نبی کو نبوت مل جائے، باقی کیا باقی رہا؟ نبی کو جب نبوت مل جائے، رسالت مل جائے، زکریا علیہ السلام سورہ مریم شروع میں آتا ہے کافہا یا انصاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہاں سے شروع ہوتے پھر آگے جائیں کیا کہہ رہے ہیں؟ حب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ۔ یہ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ 128 سال کی عمر میں ابن کثیر کے بقول دعا مانگ رہے ہیں اللہ بچہ دے بچہ دے بچہ دے۔ تو اگر اللہ نے مجھے بن مانگے دے دیا تو میں اس کی عزت کروں۔ ایک یہ رشتوں میں اولاد کی عزت کرو، اولاد سے محبت کرو، اولاد کو ہمراز بناؤ۔ ایک تو غلطی یہ کرتے ہیں کہ یا بنیہ کا اسلوب بھول کر، وہ جو سرگودے والا دہرانا نہیں چاہتا وہ اسلوب بیچ میں لا کر ہم اپنی اولاد کو ہم سے دور کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے وہ جنگ بازار میں ایک آواز لگ رہی ہوتی ہے گولی اندر چوہا بیر، بابا اندر بیٹا بیر۔ اب میں کبھی سوچتا ہوں اس دور کا نا، بابا اس گیٹ سے آتے ہیں تو بیٹا اس گیٹ سے نکل جاتا ہے، کیوں؟ گولی اندر چوہا بیر۔ اب یہ ڈرتا کیوں ہے؟ رات کو تھڑے بیٹھا ہے، چوکوں بیٹھا ہے، گٹروں بیٹھا ہے، ابا کے پاس کیوں نہیں بیٹھتا؟ اس لیے کہ ابا سے ایک بنیادی لفظش ہوئی کہ ابا کے ہاتھ سے یا بنیہ کا ہر دل عزیز اسلوب ہاتھ سے گر گیا۔ وہ جو یا بنیہ پیار سے بلانا تھا نا، اور پیار سے کس کو بلا رہا ہے؟ میں آج بھی ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا، یا بنیہ جب پڑھتے ہیں نا لقمان حکیم کو سورہ لقمان کی اوپننگ میں تیسری چوتھی آیت کے بعد یا بنیہ، تو گمان یہ گزرتا ہے کہ یقیناً یہ لقمان کا بیٹا تہجد پڑھ رہا ہوگا، یا طواف کر رہا ہوگا، یا اشراق پڑھ رہا ہوگا، یا تلاوت کر رہا ہوگا۔ تو اس اتنا محبت سے لبریز لہجہ جو ہے یہ یقیناً اسی بیٹے کے لیے جو حسنات اور نیکیوں میں بھرا کھڑا۔ آگے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ۔ اب دیکھو کتنا سبی اور مری کے موسم کا فرق پڑ جاتا ہے۔ لہجہ ہے مری جیسا، بات ہے سبی جیسی، یا بنی او میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ، شرک نہ کیا کر۔ تو اب اس خوفناک بات سے پہلے یا بنیہ کا لہجہ سنبھالنا یہ لقمان کا حسن ہے، جس کے بنا پہ اللہ کہتا ہے میں نے 3 دفعہ تمہیں ذکر کیا یا بنیہ یا بنیہ یا بنیہ، تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ اولاد کے سامنے محبت کا لہجہ رکھنا یہ کائنات کا مشکل ترین کام ہے۔ دوسرا ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے اولاد کے بارے میں کہ ہم اولاد کو اس کے گناہ سے زیادہ سزا دیتے ہیں۔ ایک آدھ بچے نے کالر پہن لی، ایک بچہ نماز کی دوسری رکعت میں شامل ہو گیا، ایک بچے نے شیو کرا لی، گناہ ہیں لیکن ان گناہوں کی سزا کتنی ہونی چاہیے؟ فقہا نے جو گناہوں کو تقسیم کیا ہے، اعمال کو تقسیم کیا ہے، یہ فرض ہے، فرض عین ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مؤکد ہے، مستحب ہے، مباح ہے۔ یہ تقسیم کیوں کیا ہے؟ اس لیے تاکہ دیکھا جائے کہ گناہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، سزا اس کے مطابق دیجیے۔ اگر گناہ ہے مستحب جیسا اور سزا ہے فرض جیسی تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں 19 ہجری کو ایک سال ہے جس کو عام الرمادہ کہتے ہیں، رمادہ عربی میں راکھ کو کہتے ہیں، سوا راکھ۔ اس سال پھر بارشیں ہوئیں اور ہر چیز ختم ہو گئی، فصلیں ختم ہو گئی، مٹی اڑنے لگی۔ تو اس سال حضرت عمر نے کہہ دیا تھا بھائی اگر کوئی چوری ووری کر لے تو ہاتھ نہ کاٹنا، چونکہ راکھ اڑنے کی وجہ سے لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے، تو جو ریاست بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتی اس کو حدود کے نفاذ میں بھی سخی مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سال حضرت عمر نے سارے قاضیوں کو بلا کر ایک بات کی تھی، اگر کوئی چور وور آ جائے، کوئی بکری پکڑی ہوئے، کوئی مرغی چرائی ہوئے تو اس کو نہ کرنا، چونکہ مجبوری ہے، آسمانی آفت کے مقابلے میں ہم عوام کو ان کی بنیادی ضروریات دینے سے ناکام ہو چکے ہیں۔ تو بچے کا جرم کتنا ہے اور سزا کتنی ہے اس کو دیکھا جائے۔ بچے سے میں ناراض ہو کہ 3 سال سے نہیں بول رہا، تو وہ بات دیکھی جائے تو وہ بات کتنی تھی؟ اس نے اختلاف کیا تھا۔ اختلاف کا ادب کے ساتھ شریعت اولاد کو حق دیتی ہے۔ ہمارے یہاں اختلاف گستاخی کے ذیل میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں جو آتا ہے کہ آزر کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ بتوں کو بیچ کے آؤ، یہ آزر کا حکم ہے۔ آگے لما تعبد الشیطان، آگے ابراہیم کا ہے کہ ابا کیوں ان کو بچواتا ہے، کیوں ان کی بندگی کرتا ہے؟ تو اگر باپ ایسی بات کر رہا ہے جس سے اللہ کے حکم زخمی ہو رہا ہے، اللہ کے محبوب کے طریقے پہ حرف آ رہا ہے، تو بیٹا ادب کے ساتھ باپ سے اختلاف کر سکتا ہے۔ اگر وہ اختلاف کر کے اس پہ کہیں گے تو باپ ہے یا میں باپ ہوں، تو کہنے کہ باپ تو آپ ہیں، لیکن میری بات کو دیکھیں، میری بات باپ ہے یا آپ کی بات باپ ہے؟ بڑا آدمی جو بات ہے وہ بڑے پہلے پیدا ہونے سے وزن نہیں آتا، دیکھا جائے گا کہ بات میں وزن کتنا ہے۔ ہمارے یہاں بیٹے سے تعلق ہوگی، میں نے اس کو ایک دفعہ کہا تھا یہ کام کر، اور شادی یہاں کر، اس نے یہاں نہیں کی، تو شادی کرنے کا ایجاب و قبول کا حق شریعت نے باپ کو دیا یا بیٹے کو دیا ہے؟ کہ جی بیٹے کو دیا۔ باپ 100 دفعہ کہ میں نے قبول کیا، تو شریعت کی نگاہ میں اس لڑکی کا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ ایجاب و قبول کا اختیار 100% شریعت دولہا کے پاس رکھتی ہے۔ اگر وہ نہیں کرنا چاہتا اور اس نے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ دائیں بائیں کونوں سے آپ تک پیغام پہنچایا ہے، اس بات پہ 6 سال سے بول چال چھوڑ دینا، تو کیا یہ شرن عند اللہ یہ گنہگار ہے؟ یا تو اولاد کو سنبھالا جائے، جرم سے زیادہ سزا نہ دی جائے، محبت کا لہجہ ہاتھ سے گرنے نہ دیا جائے۔ محبت پہل فاتح عالم جو اقبال کہتے ہیں نا، کہ محبت فاتح عالم ہے،
تو یہ کیا محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے، محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے۔ تو باپ کی محبت اور بیٹے کو کہا جا رہا ہے کہ تم باپ کی اطاعت کرو، شریعت سے نہ ٹکرایا تو محبت کرو، ادب کرو، اور باپ سے کہا جا رہا ہے کہ تم بیٹے کو محبت سے بلایا کرو، بیٹے کو جس طرح بچہ ذہنی اعتبار سے بالغ ہو رہا ہے، بچے کا روح بھی بالغ کرو، بچے کا جسم بھی بالغ کرو۔ اس طرح ہمارے حقوق و فرائض میں ایک حق بیویوں کا آ جاتا ہے، کلمے کے نام پر پہلا رشتہ ہے جو انسان کے پاس آتا ہے، باقی کوئی رشتہ کلمے کے نام پہ نہیں آتا۔ میرا باپ بن گیا ٹھیک ہے، میرا بیٹا بن گیا ٹھیک ہے، میری بیوی بن گئی، لیکن بیوی بننے کے لیے بیچ میں شریعت کو کلمہ پڑھ کے، میں ایک جگہ نکاح میں تھا تو مولوی صاحب نے کلمہ پڑھایا، تو اس نے جو آگے دولہا تھا اس نے کہا مجھے کلمہ کیوں پڑھا رہے ہو؟ اس نے کہا ایک دفعہ پڑھ دو بعد میں بتاتا ہوں۔ اس نے پڑھ دیا، بعد میں ہم کھانے پہ تھے، میں دولہا اور وہ مولوی صاحب۔ اس نے کہا وجہ یہ ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت میں ایمان زبان کی نوک پہ ہوگا، آدمی صبح مومن ہوگا شام کافر ہوگا، شام مومن ہوگا صبح کافر ہوگا۔ ہم اس بحران کے زمانے سے سفر کر رہے ہیں، ہمارا جو زمانہ ہے یہ قحط کا ہے، ضعف ایمان کا ہے۔ عین ممکن ہے بھولے نہ بھولے، انجانے نہ انجانے آپ سے کوئی بول نکل گیا ہو، آپ آسمان کی بادشاہت میں دائرہ اسلام سے نکل گئے ہو، اور اگر دائرہ اسلام سے نکل چکے ہیں اور میں مسلمان لڑکی سے آپ کا نکاح کر دوں، عمر بھر اولاد حرام ہوگی اور میاں بیوی کا تعلق زنا کے ذیل میں ہوگا، تو میں نے کلمہ پڑھا کر اس ممکنہ خلا کو پر کر دیا۔ اگر تو کافر ہو چکا تو مسلمان ہو گیا، اگر مسلمان تھا تو کلمہ پڑھنے سے تیرے نامہ اعمال میں ثواب آ گیا۔ میں نے کہا کتنی خوبصورت حکمت تھی۔ تو بیوی کو جب آدمی لاتا تو کلمہ پڑھتا ہے، بحکم شریعت فلاں کی بیٹی اس نام کی کوئی اور نہیں ہے، اتنے پیسوں کے عوض، جس کو حق مار کہتے ہیں، میں آپ کے، اس میں بحکم شریعت کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے عاشروہن بالمعروف، وہ میرے نام پہ تم کسی کی بیٹی کو عزت بنا کے لاؤ، ان سے اچھا سلوک کرنا، میرے نام پہ بنا کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ بیوی چونکہ کائنات میں نازک ترین اور مضبوط ترین رشتہ بیوی کا ہے، نازک اتنا کہ ایک قلم کی نوک پہ کھڑا ہے، اور مضبوط اتنا کہ سارے رشتے اسی رشتے سے جنم لے کے کائنات میں پھیلتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کے مابین پہلا رشتہ کون سا قائم ہوا؟ تو میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوا، باقی پھوپھو خالہ چاچا ماما تو نہیں۔ پہلے حوا اور آدم کا کپل بنا نا، پھر اس سے کپل در برانچز، مین برانچز، سب برانچز تقسیم ہوتی گئی۔ اس لیے کہتے ہیں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کو تم کلمے کی بنیاد پہ لے آؤ۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی کہانی تو سنائے، بخاری میں آتا ہے، آپ نے حضرت عائشہ کو کہانی سنائی، 11 راتوں تک کہانی سنائی، ایک بڑی لمبی حدیث ہے، کیا نہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ ریس لگائیں، تو آپ رات کا جنگل کا تنا تھا تو سیر، آپ نے کہا چلو ریس لگا لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اعتکاف میں نے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے دیکھا کہ باقی 8 ازواج مطہرات بھی بیٹھ گئی ہیں، تو آپ نے کہا سارے خیمے اکھیڑ لو۔ مسجد نبوی میں سیکنڈ لاسٹ رمضان تھا، آپ نے سب کے خیمے اکھیڑ دیے۔ حضرت عائشہ بڑی، مغرب سے پہلے آپ سامان لینے گئے تو حضرت عائشہ مغموم اور اداس بیٹھی تھی۔ آپ نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہ جی میں نے آپ سے خصوصی اجازت لی تھی اعتکاف بیٹھنے کی کہ تاکہ رات کے معمولات دیکھوں، اور بقیہ ازواج مطہرات نے نہیں لی تھی، آپ ان کے خیمے اکھیڑ دیتے، مجھے بھی اکھیڑ دیا۔ تو اب آپ نے کہا عائشہ اگر میں مساوات نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ کہ جی مساوات تو تب تھی جب میں نے نہ پوچھا ہوتا، انہوں نے تو میرے لگے ہوئے خیمے کو دیکھ کر ایک سوکن پنے کے جذبے میں اپنے خیمے لگا لیے۔ تو آپ نے کہا اگر 9 خیمے مسجد نبی کو گھیر لیں گے تو جمعہ کہاں ہوگا، وفد کہاں آئیں گے، باتیں کہاں ہوں گی، تلقین تو سارا تو خیمستان بن جائے گا۔ تو آپ نے وہ کھیر دیا۔ تو آپ نے پھر وہ حضرت عائشہ نے کہا جی میں اس لیے اداس بیٹھوں۔ اب دیکھو رمضان کا اعتکاف ہے، حضور کے زمانے میں زندگی میں 9 ماہ رمضان ہے، جو سیکنڈ لاسٹ تھا یعنی 10 سے پہلے ہوا۔ آپ نے پھر اس سال، مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے اس سال اعتکاف نہیں بیٹھے، صرف حضرت عائشہ کو کہا تو خوش ہو جا، محمد اعتکاف پہ نہیں بیٹھتا۔ آپ اندازہ کر لیں، یعنی بیوی، حضرت عثمان نے کہا یوم الفرقان ہے بدر، میں جانا چاہتا ہوں، آفر میں رقیہ بیمار ہے مت جاؤ۔ بیوی کی تیمارداری کی خاطر سیدنا عثمان کو نہیں بھیجا گیا۔ تو بیوی کا مقام تھا، اسے جوتے پاؤں کے جوتے نہ سمجھو، اسے بات بات پہ ڈیگریڈ نہ کرو، اس کے بھائیوں کو لعنت نہ کرنا، بہن بھائیوں کو ایسے نہ کرنا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کسی کی بیوی بنے اور اس کے ساتھ وہ تمہارا داماد ایسا کرے؟ تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کسی کی بیوی بنے اور تمہارا بہنوئی ایسا کرے؟ تم چاہتے تو، جب تم نہیں چاہتے تو یہ کسی کی بیٹی بھی ہے، کسی کی بیوی بھی ہے، کسی کی بہن تو یہ جو بیوی بنی ہے کسی کی بیٹی اور بیوی پہلے بن چکی ہیں، اس سے محبت کا۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا آپ نے پکڑ منی طے کی ہوئی تھی، پکڑ منی حضرت عائشہ کہا تھا یہ پکڑ منی آپ کی الگ سے جو ماہانہ دیتے تھے، تم مرضی تم اسما کو دو، اپنی ماں ام رومان کو دو، باپ ابو بکر کو دو، اپنے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکر کو دو، وہ پکڑ منی۔ حضرت ہندہ ابو سفیان کی بیوی نے کہا ابو سفیان مجھے پیسے پورے نہیں دیتا، پھر میں جب رات کو سوئے قمیض لٹکایا تو چپکے سے نکال لیا کرو۔ تو یہ بات گھر نہ بتانا، ورنہ یہ ہے کہ صبح مسئلہ اور ہوگا۔ تو لیکن آپ نے کہہ دیا
کہ یہ بیوی کے حق میں ہے کہ اس کی ضروریات ہوتی ہیں کھانے کے لیے پینے کے. میں سبزی لا دیتا ہوں، بھائی سبزی کے علاوہ اس کی سہیلی ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، غریب کزن ہے، پھپھو ہیں، اتنے پیسے دو کہ وہ مالک بن جائے اور وہ چپکے سے بغیر گنہگار ہوئے آپ کا مال چرائے بغیر تحائف دے سکے. تو بیوی کائنات کا حسین ترین پاکی، آسمان کا سب سے حسین تحفہ بیوی ہے. حدیث میں کہا بیوی ہے، نیک بیوی. تو اس بیوی کے تعلق کو سنبھالا جائے. بات بات پہ ڈیگریڈ کرنا، ذلیل کرنا، ماں باپ کو پن دینا، گالیاں دینا، رسویں، یہ نہ کیا کرو. اس رشتے کو سنبھالا جائے اللہ کے میں. اور پھر اس کے ساتھ بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، جو اس کو بھائیوں کے رشتے کو سنبھالا جائے. بڑا قیمتی، میں نے بتایا نا، عبد الرحمن ابن عوف نظریاتی بھائی ہیں، نظری بھائی ہیں، نسبی بھائی نہیں ہیں. اور اس کی خاطر سعد بن معاذ نے اپنی بیوی کو ڈائیورس کرنے پہ تیار ہو گئے، اپنا نخرستان دینے کو تیار ہو گئے. اور یہ ہمارا تو سگا بھائی ہے، ہمارا بستہ، ہمارا بچپن، ہمارا کھانا، ہمارا دودھ، ہمارا فیڈر، ہمارے بازو، ہمارا تکیہ، ہمارا پنگوڑا، ہمارے جھولے، ہمارا سین، ہمارے بیریاں، ہماری مولیوں کے پتے، ہماری چٹنی، ہماری روٹی، ہمارے اتنے یادوں کے حسین رشتے ہیں کہ مت پوچھو. ایک شادی ہونے کے بعد ماضی کے سارے 25 سالہ یادوں کے رشتے ختم ہو گئے اور کل کا آنے والا بچہ اپنے بھائی کے اوپر غالب آ گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی بھائی ہوتا ہے، اس کو سنبھالنا چاہیے. میں اکثر سنایا کرتا ہوں کہ حجاج بن یوسف نے 3 آدمیوں کو قتل کا حکم دیا. ایک عورت رو رہی تھی، اس نے کہا رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا ایک اس میں میرا بیٹا ہے، ایک میرا بھائی ہے، ایک میرا شوہر ہے. یہ تینوں میرے رشتے ہیں اور تینوں عورت کے قریب ترین. بیٹا بھی قریب ترین رکھتے جائے گا، شوہر، لباس، بھائی، ماں جائے کی یاد. یہ 3 رشتے ہیں. تینوں تھوڑی دیر کے بعد لاشیں ہوں گی. تو حجاج کو ترس ہے، اس نے کہا تینوں میں سے ایک لے لو. تو اب پہلے سے زیادہ مشکل آ گیا کہ کس کو لوں، گیو اینڈ ٹیک، کس کو چھوڑوں، کس کو لوں، بیٹے کو لوں، شوہر کو لوں، بھائی کو لوں. تو تینوں نے آنکھیں اٹھائیں، لیکن سب سے کم آنکھ جو اٹھی تھی وہ بھائی کی تھی. بھائی کو پتہ تھا کہ جب شوہر ہو جاتے ہیں تو بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں. پھر شوہر کی آنکھ تھوڑی سی اوپر تھی، بیٹے کی آنکھ اس سے اوپر تھی. شوہر کو پتہ تھا کہ جب بیٹا ہو گیا تھا تو اس کی میری بیوی نے میرے سے بھی الگ ہو کے بیٹے کے ساتھ تعلقات، گپ شپ، سونا چانا شروع کر دیا تھا چونکہ بیٹے سے پیار ہو گیا تھا. تو حجاج نے کہا، اس نے کہا مہربانی کرو تینوں دے دو، آپ کا تو کچھ نہیں بگڑا. انہوں نے کہا نہیں ایک لے لو، جلدی کرو نہیں تو میں تینوں کو اڑا رہا ہوں. حجاج نے جو کہنا تھا کر. اب یہ گئی اور اس نے جا کے تینوں میں سے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آ گئی. تو حجاج نے کہا بیٹے کو کیوں نہیں لیا؟ اس نے کہا شوہر کو کیوں نہیں لیا؟ اس نے کہا اللہ چاہے گا تو شادی نہیں ہو جائے گی، اللہ چاہے گا تو بیٹا بھی آ جائے گا. لیکن جس فیکٹری سے یہ ہیرا ڈھلا تھا وہ فیکٹری کب سے قبروں میں جا چکی ہے، اس کا متبادل کوئی نہیں. تو اس پہ حجاج کہنے لگا تیرے حسن انتخاب کی داد دیتے ہو، باقیوں کو بھی میں آزاد کر دیتا ہوں. بھائیوں سے تعلق رکھا جائے، بہنوں سے تعلق رکھا. شادیاں اپنی جگہ، اولاد اپنی جگہ، لیکن اولاد کے ساتھ میرا ماضی اتنا نہیں ہے، میرے حوالے اتنے نہیں ہیں، میری یادیں اتنی نہیں ہیں جتنے. اگر ایک بھائی غریب ہے تو اس کو سنبھالا جائے، بھائی پریشان ہے تو اس کو سنبھالا جائے، بھائی مجبور ہے تو اس کو سنبھالا جائے. یہ ماں باپ کی یاد نہ کہ یہ کہ وکلاء کے سامنے پرچے دے کر، پیسے دے کر ان کے خلاف مقدمے. اس طرح رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بنایا جائے. رشتہ دار بھی صلہ رحمی ہوتی ہے. صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ ماں کے پیٹ کا وہ حصہ جہاں بچہ پلتا اس کو رحم کہتے ہیں. رحم سے نکلنے والے رشتوں کو جوڑنا اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. میری بہن اور میرا بھائی صلہ دونوں کا رحم ایک ہے. میری خالہ اور میری ماں اس کا رحم ایک ہے. میرے چچا اور میرا باپ اس کا رحم ایک ہے. میرا ماموں اور میری خالہ اس کا ماں ایک رحم ایک ہے. تو جو ایک رحم سے رشتے بنے ان کو جوڑا جائے. یہ اللہ کے نبی کو حکم ہے. بخاری کی روایت ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، محمد پہ یقین کرے، صلہ رحمی کرے، اللہ دونوں کام عطا کر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. صلہ رحمی کو رشتوں سے جوڑا جائے. اگر خود نہیں آ سکتے، انار کے بیچ میں دیواریں چین آ گیا انار کی، میں کیوں کروں؟ تو بیچ میں لوگوں کو متوجہ کیا جائے کہ وہ کچھ کوشش کریں کہ یار میرے اور میرے بھائی کا، میرے اور میرے خالو کا، میرے اور میرے ماموں کا. کچھ آگے لوگ بیچ میں ہیں اور ان کو جھڑک دیا جائے، میں نہیں، یہ نہ کیا جائے. انسانی ماتھے کا جھوما رشتوں کا سنبھالنا ہوتا ہے. رشتوں کا کاٹنا کس صورت میں بھی انسانی معاشرے کے موافق نہیں ہے. اور آخری رشتوں میں ایک رشتہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے. پڑوسی بھی ماں جائے کہ ہمسائے ماں جائے. پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو خونی رشتہ بھی ہو، مسلمان کا رشتہ بھی ہو اور پڑوس کا رشتہ بھی ہو. میری خالہ میرے پاس رہتی ہے تو میری وہ خالہ خون کا رشتہ بھی ہے، کلمے کا رشتہ بھی ہے اور ہمسائیگی کا رشتہ بھی ہے. دوسرے پڑوسی وہ جن کے ساتھ 2 رشتے ہوتے ہیں، مسلمان ہے اور پڑوسی ہے، میرا خونی رشتہ نہیں. تیسرے رشتہ دار وہ ہوتے ہیں، پڑوس وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ نہ خون کا رشتہ ہے، نہ کلمے کا رشتہ ہے، سکھ رہتا ہے، یہودی رہتا ہے پڑوس میں، ان کے ساتھ. تو حدیث میں آتا ہے تینوں ہمسایوں کے حق ہیں ہمسایوں کے اوپر. ہمسائے کے حق کے لیے مسلمان ہونا ضروری کوئی نہیں، ہمسایہ ہونا کافی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اتنی دفعہ جبریل میرے پاس ہے اور ایک بات کہتے رہے، ہمسائے 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 ہمسائے، کہ مجھے یقیناً لگا کہ اگلی دفعہ جبریل آئیں گے تو کہیں گے آپ کی میراث میں منقولہ غیر منقولہ جائیداد میں اتنا حصہ آپ کے ہمسایوں کا.
تو بھائی اس دور میں نماز پڑھنے والے ملیں گے، روزہ رکھنے والے ملیں گے، حج کرنے والے ملیں گے، عمرہ کرنے والے ملیں گے، شراک پڑھنے والے ملیں گے، چاشت پڑھنے والے ملیں گے، تسبیحات کرنے والے ملیں گے، پگڑی والے ملیں گے، ماتھے پہ محراب والے ملیں گے، شلوار ٹخنوں سے اوپر والے ملیں گے، سینے میں، اور یہ بہت بڑی نعمتیں ملیں گے، لیکن رشتے جوڑنے والے بہت کم ملیں گے۔ کتنے لوگ اس خود فریب میں مبتلا ہیں کہ بخشش کے لیے یہی کافی ہے، حالانکہ بخشش کے لیے اس کے علاوہ رشتوں کا سنبھالنا بھی بہت ضروری ہے۔ میں رشتوں کو جوڑنے کے لیے اور رشتوں کو توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ آج میں ایک جگہ کہہ رہا تھا، جریر رضی اللہ صحابی یمن کے شہزادے تھے، اللہ کے محبوب کی وفات سے 5-6 مہینے 7 مہینے پہلے مسلمان ہوئے۔ جب مسلمان ہونے کے لیے آئے تو ہم پوچھے جریر کیسے آئے ہو؟ کہ اسلام لانے کے لیے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، اسلام لانے کے لیے۔ تو اپنے اپنی کملی اس کی طرف پھینک کے کہا اس کو نیچے بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ تو جریر اس وقت کافر تھے، جریر نے اس کملی کو پکڑا، چوما آنکھوں پہ لگایا، سر پہ رکھا کہ اللہ کے نبی یہ سر پہ رکھنے کے لیے، نیچے بچھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن آپ نے انسانوں کو بتلا دیا کہ نبوت کی کملی سے کائنات کے اندر مادی چیزوں میں قیمتی کوئی نہیں۔ اور اس وقت جریر کافر تھا، اور کافر سے بدتر کوئی نہیں، اولئک هم شر البریہ، کافر سے بدتر کوئی نہیں۔ بدتر کا اکرام کیا بہترین ذات نے اپنی کالی کملی عطا کر کے۔ تو اس پہ وہ متاثر ہوئے، جریر کہنے لگے اللہ کے نبی میں اسلام لاتا ہوں، اسلام لے آتا ہوں۔ جریر کہتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے، اور مجھے وہ دماغ کی دیواروں سے چپک گیا، پہلی بات جو میرے سے وعدہ لیا تھا کہ جریر کلمہ پڑھ کے میرے اوپر بیعت کرو۔ بیعت کے معنی تھا بک جانا، سیل آؤٹ، بیعت کرو، بکو اور میرے ساتھ کمٹمنٹ کرو کہ ہر ایک کی خیر خواہی کرو گے۔ ہر ایک، یہ پہلی میرے ساتھ کمٹمنٹ تھی، ہر ایک کی خیر خواہی کرو گے۔ میں اکثر کہتا ہوں اگر اللہ کے نبی کے اس نثر والے جملے کو نظم یا شعر دیا جائے تو بہترین شعر جو اس وصیت کا یا اس نصیحت کا احاطہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سفر ایک ضابطہ رکھنا، صدا پیش نظر، دوست ہو یا دشمن ہے جہاں سب کا بہتر سوچنا۔ تو خیر خواہی کے جذبے میں پہلی چیز ہے کہ تعلق بنایا جائے۔ اگر دیکھو نا جس سے تعلق توڑے، خالہ سے، پھپھو سے، سسر سے، مرو گے تو جنازے پہ جائیں گے نا، مریں گے تو آخر وقت چہرہ دیکھیں گے، تو اس وقت چہرہ دیکھیں جب وہ نہ دیکھ سکیں، سوئے بال کا منہ چوما، نہ ماں کو پتہ نہ بچے کو پتہ، اس وقت بھی تو جانا ہی ہے نا، ہمارے معاشرے کی روایت ہے۔ اب جو کہتے ہیں میں نے نہیں جانا، تو مرنے پہ جاؤ گے، جنازے پہ جاؤ گے، قبروں پہ جاؤ گے، اور ان کے گھر میں کھانا بھیجو گے، ان کا آخری دیدار کرو گے، تو ظالموں تھوڑی سی محنت کر کے یہی فرحت جیتے جی آنکھوں کو دے دو۔ اگر انا کی دیوار چین بیچ میں آ گئی ہے تو اس دیوار چین کو نقب لگانے کے لیے رشتوں کو، دوستوں کو، تعلقاتوں کو غیر محسوس انداز سے بیچ میں لاؤ، متحرک کرو، اور کوئی ہمارے رشتوں کو جوڑنے کا کوئی انتظام کرو۔ رشتے ٹوٹ گئے تو ایسے ہی ہے جیسے کبوتر کے پر کھینچ لیے جائیں اور اس کو کوٹھے سے، مکان کی چھت سے پھینکا جائے، اگر اس کو پھینک دیا جائے اور پر کھینچ لیے جائیں تو دھڑام سے نیچے آ کے گرے گا، بلی سے، کتے سے بچ نہیں سکے گا۔ انسانی رشتوں کی، انسانوں کی پرواز رشتوں کے پروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمارے روز پر نکلتے چلے جا رہے ہیں، آج میں چاچو سے نہیں ختم ہو گیا، ماموں سے ختم ہو گیا، پھپھو سے ختم ہو گیا، ساس سے روز پر نوچنے کا مرحلہ تیز پہ ہے، اور اس کو دیندار بے دینی نہیں سمجھتے، اس کو دیندار پرواز کے خلاف نہیں سمجھتے، اس کو اور ایک ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ میں اس لیے عرض کر رہا تھا انسانی بستیوں کا فرق حیوانی بستیوں سے یہ ہے کہ انسانی بستیوں میں رشتے ہوتے ہیں پڑوسیوں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، سسر کے روپ میں، بھائی کے روپ میں، یتیموں کے روپ میں، غریبوں کے روپ میں۔ ان رشتوں کو سنبھالا جائے، اس کے لیے چھوٹی موٹی قربانی دینی پڑے، انا کی، 2-4 خرب کی، 5-10 مربوں کی، تو دیتے رہا کریں۔ رشتے قیمتی ہیں، یہی فاتحہ پڑھیں گے، یہی تدفین کریں گے، اور اگر یہ رشتے نہ رہے تو یقین جانو وہ تنہائیاں ہوتی ہیں کہ آدمی اتنا مانوس ہوں سناٹے سے کہ اب بولوں تو کوئی بولے تو برا لگتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے یا لیتنی کانہ کا مکان ہو، بخاری روایت میں آتی ہے کہ قرب قیامت میں رشتے اتنے ٹوٹ جائیں گے کہ ایک آدمی دیکھے گا، گھوم کے تھک جائے گا، ملے گا کوئی نہیں، تو پھر قبرستان سے گزرے گا، کہے گا یا لیتنی کانہ کا مکان ہو، اے کاش تمہاری جگہ میں ہوتا اور میری جگہ تم ہوتے۔ کس معاشرے میں چھوڑ گئے ہو کہ روئیں تو آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور بازو تھک جائیں تو کندھا دینے والا کوئی نہیں، اور فریادیں کریں تو ڈھارس بٹھانے والا کوئی نہیں، اور دکھ ہیں تو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور بیمار ہوں تو تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں، اور مصائب دستک دیں تو کوئی مصائب کے آگے باندھنے والا کوئی نہیں۔ کاش تمہاری جگہ میں ہوتا اور میری جگہ تم ہوتے۔ یعنی زندہ رہنے والا مرنے والوں کے مکان کو پسند کرے گا اس بستی کی بجائے جس بستی میں رشتوں کا جال ٹوٹ جاتا ہے۔ رشتے ٹوٹ جائے، مقناطیس ختم، جاذبیت ختم، گریوٹی ختم، کشش ختم، محبت ختم، پیار ختم، الفت ختم، پیار شبنمی رتیں ختم، شاداب رتیں ختم۔ اس لیے میری گزارش یہ تھی آج کی گفتگو میں کہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ انسانی معاشرے کا حسن رشتوں کے جال کے جوڑنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جو رشتوں کے کاٹنے میں سخی ہو اور رشتوں کے جوڑنے میں بخیل ہو۔ میں نہیں بولوں گا، اس پہ اڑ جائے، اور پھر کوئی اگر بیچ میں آ بھی جائے
اس کے ساتھ بھی رشتہ توڑ دے کہ تو بیچ میں کیوں ہے، اس کے ساتھ بھی رشتہ توڑ دے. صلح کروانے کے دو آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں، بیچ میں کو آتا ہے تو لڑنے والے اس کو مارنا شروع کر دے گا، میں صلح کروانے کے لیے آؤں، میں مارنے، کہنے کہ تو بیچ میں کیوں آیا، تو دونوں چھوڑ کر اسی کو پڑ جائیں. اب اس دور کے ہم منتقم مزاج واقع ہوئے ہیں کہ رشتوں کے توڑنے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، حیوانی معاشرہ نہیں سمجھتے، اپنی پستی نہیں سمجھتے، رسوائی نہیں سمجھتے، بے دینی نہیں سمجھتے، اور تمام پریشانیوں کی جڑ نہیں سمجھتے. رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو غیبتیں شروع ہوتی ہیں، ناچاکیاں شروع ہوتی ہیں، نفرتیں شروع ہوتی ہیں، نفرتوں کا پانی. آخری بات، میں پھر رہا تھا یہ مانسیرا کے علاقے میں، بائی بالا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، باغوں سے بھرا ہوا. میں ایک بادام کے باغ تھے، جماعت میں گیا ہوا تھا، بادام کے باغ تھے. تو ایک وہ جو مالک تھا بادام کے باغ، اس نے مجھے دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد میں واک کر رہا تھا. مجھے کہنے لگا یہ میں آپ کو بادام توڑ کے دوں؟ میں نے کہا ہمارے ہاں ہیں. کہنے کہ نہیں، شاخ پہ توڑنے والے بادام کی لذت آپ کو کبھی نہیں بھولے گی. بادام تو آپ کے پاس آتے ہیں، یہاں پٹھان لے کے آتے ہیں. کسی نے کہا نا کہ بادام سے دماغ تیز ہوتے ہیں، کہنے کہ پھر پٹھان عقل مند کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا یہ پاگل ہے، غلط بات کر گیا. پر دماغ تیز کرتے ہیں، ہوں تو تیز کریں، جب ہوں ہی نہ تو تیز کریں. تیز کرنے کے لیے ہونا ضروری ہے، ہوں گے تو تیز ہوں گے نا. جب ایک چیز اللہ کا شکر ہے ہی نہیں، انسٹال نہیں، تو تیز کیسے ہو؟ تو اس نے کہا بادام میں آپ کو توڑ کے دیتا ہوں. میں نے کہا میں خود، انہوں نے کہا نہیں میں توڑ کے دیتا ہوں. پھر اس نے کہا میں نے توڑنے کا، اس کو نہ توڑو، یہ کڑوا ہے. میں نے کہا اس کو کیا؟ کہنے لگا اس کے اوپر کا جو چھلکا ہے وہ پھٹ گیا، اور اس میں رات کے شبنم آ گئی، اور شبنم جب اندر آتی ہے تو گری کو کڑوا کر دیتی ہے. رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو دلوں کے اندر پائے ہوئے محبتوں کی گری کڑوی ہو جاتی ہے، اور جب کڑوی ہو جاتی ہے تو کڑی گروی کو کوئی بھی منہ لے تھو تھو کرنا شروع کر دیتے. اس لیے کوشش کریں رشتوں کی دیواروں کو گرنے سے بچائیں.